اذہان جو نماز پر بیٹھا رو رہا تھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کیا مانگے۔ عفاف کو مانگتا تو شاید اس گھر کی خوشیاں ختم کر دیتا، لیکن وہ اپنے لیے سکون مانگ رہا تھا، اپنے ٹوٹے وجود کو سمیٹنے کی دعا مانگ رہا تھا۔ وہ سمیٹ لیتا ہے، لیکن انسان کو وقت دیتا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ دیکھو انسان کی محبت سچی ہے یا خدا کی۔ اور بے شک خدا کی محبت کا کوئی ثانی نہیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ بندے کو صبر کا مفہوم سکھا دیتا ہے، اور صبر یہ نہیں ہوتا کہ خدا سے شکوہ کرتے جاؤ، صبر یہ نہیں ہوتا کہ خدا سے شکوہ کرتے جاؤ اور بولو کہ صبر کیا ہے، بلکہ صبر تو یہ کہ انسان سب سے قیمتی چیز کے دور ہونے پر بھی اس ذات سے شکوہ نہ کرے۔ وہ آدھے گھنٹے بعد اٹھا تھا، جائے نماز اس کی جگہ پر رکھ کر وہ واش روم میں چلا گیا تھا۔ وہ منہ تو کب ہے تو اپنے کمرے کے بیڈ پر آن کو لیٹے دکھا، ایک زخمی مسکراہٹ اس کے لبوں پائے تھی۔ بھائی آپ یہاں اس وقت خیریت ہے نا؟ وہ بیڈ پر بائیں سائڈ پر لیٹ کر پوچھنے لگا۔ ایان جو کہ دائیں سائڈ پر لیٹا تھا اس کی جانب مڑا۔ تمہارا سر درد کیسا ہے؟ ایان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میں ٹھیک ہوا، ابھی سو جاؤں گا تو جو تھکاوٹ ہے وہ بھی اتر جائے گی۔ اذہان نے نظریں چراتے ہوئے کہا، ازی تم مجھ سے کچھ پا رہے ہو کیا؟ ایان نے اس کی نظریں چرانے پر چوٹ کی۔ نہیں بھائی، میں آپ سے کیا چھپاؤں گا، ہاں بس رزلٹ کی ٹینشن ہے۔ اذہان کے جب ایان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مجھے یقین نہیں آ رہا، ہمارے گھر کا سب سے لائق بچہ ڈر ہے BA کے رزلٹ سے۔ انسان ہو بھائی، ڈر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے جو چیز پہلے نہ ہوئی ہو وہ اب ہو جائے۔ اذہان کے بابا ایان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں جانتا ہوں میرا بھائی اس بار بھی فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوگا، اسے کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی اور بات ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو۔ ایان نے مسکرا کر اس کے بائیں بازو پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا۔ اذہان کا دل چیخنے لگا تھا کہ ایان کو اپنے دل کا حال بتا دے، لیکن دماغ سرزنش کر رہا تھا۔ دل و دماغ کی جنگ میں دماغ جیت گیا تھا۔ نہیں بھائی کچھ نہیں۔ اذہان مشکل سے مسکرا کر کروٹ بدل گیا۔ ایان نے سنجیدگی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ بھائی ایک بات پوچھوں؟ ابھی 10 منٹ گزرے تھے جب اذہان کی آواز کمرے میں خاموشی کو توڑنے کا اسباب بنی تھی۔ ہاں پوچھو، ایان نے مسکرا کر اسے اجازت دی۔ یہ پھر سے محبت کرتے ہیں اب؟ اذہان کے الفاظ ایان کے لبوں پر مسکراہٹ لے آئے تھے، جبکہ اذہان سوچ رہا تھا کہ اگر ایان کا جواب نہ میں ہوا تو وہ اسے سب کچھ بتا دے گا۔ ہاں بہت زیادہ محبت کرتا، معلوم نہیں کب سے۔ اس کی باتیں، اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک دیوانہ کر گئی ہے مجھے۔ ایان کے الفاظ اذہان کے دل پر نشتر برسا رہے تھے۔ اس نے دائیں ہاتھ سے مضبوطی سے سرہانے کو تھام لیا تھا، مطلب وہ محبت کی جنگ ہار گیا تھا، اسے خوش رکھیے گا۔ اذہان یہ بول کر کروٹ بدل گیا، جبکہ ایان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ محبت اڑ کرے تو وفا کی ساری حدیں پار کر دیتی ہے، لیکن جب یہ محبت کوئی مرد کرتا ہے تو اسے مقابل کی بے اعتنائی مار دیتی ہے۔ عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے، وہ اپنی محرم سے محبت آسانی سے کر لیتی ہے، لیکن مردوں کی محبت ازل تک ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ محبت ہو، نہ کہ صرف ضرورت حال۔ اذہان عفاف کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی لاؤنج میں سب موجود تھے۔ عارفہ بیگم غاشیہ کو لے کر واپس جا چکی تھی۔ آنش اور حائم باغ عفاف کے پاس پہنچ کر اس کے ساتھ لپٹ گئے۔ گھر کے سب افراد مسکرا دیے۔ اذہان کی آنکھیں پل میں نم ہوئی تھی، بظاہر وہ مسکرا رہا تھا لیکن آنکھوں میں نمی چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ماما آپ ٹھیک ہیں نا؟ حائم کے لہجے پر عفاف نے مسکرا کر اسے دیکھا اور جھکا، اس کے دونوں رخسار اپنے لبوں سے چھو لیے۔ ماما کی جان، ماما بالکل ٹھیک ہے۔ عفاف نے آنش اور حائم کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اذہان وہیں کھڑا رہا۔ دادا ابو، ماما بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، اب آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، اور اب بڑی دادی کو بھی ہم کچھ نہیں بتائیں گے، ہے نا آن؟ حائم مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کے بات پر لاؤنج میں مجھے سب لوگ مسکرا دے، شاید میں ان مسکراہٹوں کا حصہ کبھی نہ بن سکوں۔ اذہان نے سوچا، وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ پاپا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حائم اور آنش نے اذہان کو بیک وقت پکارا تھا۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص مسکرایا تھا۔ اذہان نے پلٹ کر دونوں کو دیکھا جو اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ایک ہاتھ حائم کے دائیں جبکہ دوسرا ہاتھ آنش کے بائیں رخسار پر رکھ کر نم آنکھوں سے بولا، کیا بولا ابھی آپ نے؟ یہ کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آنش نے اپنی بری آنکھوں کو مٹکاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، نہیں اس سے پہلے کیا بولا؟ اذہان مسکرا رہا تھا، اس کی خوشی اس کے چہرے سے واضح ہوتی۔ پاپا بولا ہے ہم نے، اور آپ ہمارے پاپا ہی ہیں نا؟ آدی چاچو نے یہی بتایا تھا کہ آپ ہمارے پاپا ہیں۔ حائم نے ادیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اذہان کو بتایا۔ اذہان نے دونوں کو گلے لگا لیا، خوشی اور تشکر کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ سب افراد نم آنکھوں سے مسکرا دیے تھے۔
اذہان کی گرفت بچوں پر اتنی مضبوط تھی جیسے چھوڑے گا تو وہ پھر سے اس سے دور ہو جائیں گے۔ پاپا کی جان، آئی ایم سوری۔ اذہان دونوں کے چہرے پر دیوانہ وار بوسہ دے رہا تھا۔ حائم نے مدد طلب نظروں سے عدیان کو دیکھا، جیسے کہہ رہا چاچو پاپا تو ہمیں کھا جائیں گے۔ عدیان مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، بھائی بچوں کو کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ اذہان کی جذباتی پر وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اذہان مسکرا کر پیچھے، لیکن دل کر رہا تھا کہ بس اپنے بچوں کو اپنے گوشت میں ہی لے رکھے۔ پہلی دفعہ تو انہیں وہ محسوس کر رہا تھا، ماما پاپا اب ہمارے ساتھ رہیں گے نا؟ آنش نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ رفاف نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اذہان بولا، نہیں بیٹا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، لیکن آئی پرومس کہ میں اپنے بچوں کے پاس روز آؤں گا، ان کو گھمانے بھی لے کر جاؤں گا، ان کو کھلونے بھی دلاؤں گا، اور جو وہ بولیں گے میں انہیں لے کر دوں گا۔ اذہان کے جواب پر رفاف نے غصے سے دیکھا۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلے گی جبکہ صباحت بیگم نے ہبکی سے اسے دیکھا تھا۔ اب تم ضد کر رہے ہو عزیز؟ صباحت بیگم کی آواز پر اس نے انہیں دیکھا۔ میں کہاں ضد کر رہا ہوں، بس جو ابو کے الفاظ ہیں ان کی پاسداری کر رہا ہوں، گواہ ہیں آپ صاحب بھی۔ اذہان کے جواب پر احمد صاحب نے شکوہ کرنا نظروں سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوتی۔ بھائی اب آپ زیادتی کریں پھر آپ کے ساتھ؟ عدیان بھی اسے گولے بولا، مجھے جانا ہے، میرا گھر اور میرا کام میرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ احمد صاحب کو دیکھ کر چلا گیا جبکہ دونوں بچے ان صاحب کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک نمبر کا ڈیٹ انسان ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ احمد بھی یہ بول کر وہاں سے چلے گئے جبکہ صباحت بیگم نصرت بیگم کی طرف دیکھا۔ ان دونوں باپ بیٹے کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ضد کے بغیر صباحت بیگم نے ٹھنڈی آ بڑھی۔ حائم و آنش نیچے لاؤنج میں بیٹھے ہوم ورک کر رہے تھے اور عدیان پاس بیٹھا بار بار سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چاہے پاپ رات سے باندھ تھی، ناشتہ بھی نصرت بیگم نے اسے کمرے میں دیا تھا۔ یار غصہ ایک انسان پر، لیکن نکالنا تو سب پر فرض ہے جیسے ان پر۔ عدیان نے کوٹ کر سوچا۔ عدیان اپنی ہی سوچوں میں غرق تھا جب اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے ٹیبل سے موبائل اٹھایا تو حالت کا نمبر جو مگا رہا تھا تو اس نے اس دن اس سے لے کر سیو کیا تھا اور اپنا بھی اسے دیا تھا۔ عدیان نے کال ریسیو کی اور بولا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنی ای پی آپ پی کو فون دو۔ جواب اذہان کی آواز سن کر وہ حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے کان سے موبائل ہٹا کر دیکھا تو حالت کا ہی نمبر تھا۔ اچانک اسے شرارت سوجی۔ حالت تمہیں ای پی آفس سے کیا کام ہے اور کیوں دوں میں ان کو فون؟ آدھی اس سے پہلے میں وہاں آ کر تمہاری ٹانگیں توڑ دوں۔ شرافت سے جا کر اسے فون دو۔ اذہان کے جواب پر عدیان نے بمشکل اپنا کہہ کر رکا اور جان بوجھ کر موبائل کان سے دور کرتے بولا، چھوٹی امی آپ ہی نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، اب انہیں زبردستی کھانا کھلا دیتی، جانتی کل رات ہی ہاسپٹل سے واپس آئے ہیں۔ عدیان کے بعد حائم اور آنے اسے دیکھنے لگے جبکہ اذہان کا تو مانو پارا ہائی ہو گیا تھا۔ عدیان کی بات سن کر اس نے غصے سے کال ڈراپ کر دی۔ عدیان نے موبائل دیکھا اور ہنسنے لگا، چلو بچوں دل سے ہوم ورک کرو، پاپا آنے لگے ہیں۔ عدیان یہ بول کر وہاں سے باہر چلا گیا کیونکہ یہ تو طے تھا کہ وہ اس کا موڈ نارمل ہونے تک گھر واپس نہیں آئے گا۔ حالت گاڑی نکالو یار۔ عدیان موبائل اس کو دے کر جلدی سے کمرے کی طرف بڑھا اور اپنا موبائل ہاتھ میں لیے اس کی طرف واپس آیا۔ چلو سر آپ اس حلیے میں باہر جائیں گے؟ حالت نے اس کے بلو شرٹ جس کے ہاف بازو تھے، گرے ٹراؤزر جن کے نیچے چپل پہنی ہوئی تھی اور بال بھی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ حالت نے کبھی اس طرح اسے گھر سے باہر جاتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس نے حیرانگی حد سے سوار تھی۔ بابی تمہاری کل رات سے بھوکی، اگر مزید لیٹ ہو گیا تو شوہر تک بھوکی رہے گی اور میڈیسن بھی نہیں کھائے گی۔ اذہان کا جواب اس وقت صرف پریشانی تھی جسے حالت بغور دیکھ رہا تھا۔ اب جلدی چلو۔ اذہان حالت کی طرف دیکھا بولا تو وہ سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے ہی باہر نکل گیا۔ اذہان گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بڑھ گیا جبکہ حالت گاڑی میں ہی بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اذہان گھر کے اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھا اور رفاف کے کمرے کے دروازے کے آگے رک گیا۔ کتنے سال بعد وہ حق سے جا رہا تھا اس کے کمرے میں۔ اس نے دستک دینے کے لیے دروازے کو ہاتھ لگایا۔ دروازہ تھوڑا سا اندر کی طرف چلا گیا، مطلب دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اندر کمرے میں اندھیرا تھا، کھڑکیوں پر پردے گرائے ہوئے تھے تاکہ باہر کی روشنی اندر نہ آ سکے۔ اس نے سب سے پہلے کمرے کے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ آن کی۔ جیسے ہی نظر بیڈ کی طرف گئی وہ مبہوت ہو گیا تھا۔ رفاف بائیں طرف سرہانے پر سر کے سو رہے تھے، لبوں پر مسکراہٹ تھی، کالی آنکھوں کو پلکوں کے پردوں سے چھپایا گیا تھا۔ گھنگھریالے بال سرہانے پر بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ دوسرے سرہانے پر پڑا تھا اور گردن تک کمبل اوڑھے وہ اس کے جذبات کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ بے خودی میں آگے بڑھا۔ کچھ بال جو اس کے رخسار کو چھو رہے تھے انہیں اس نے ہلکی سے دیکھا تھا جیسے ان کا چھونا پسند نہیں آیا تھا اذہان کو۔ وہ آہستہ سے اس کے اوپر جھکا، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے نرمی سے اس کے بال چہرے سے ہٹائے تھے۔ ایک مسکراہٹ نے لبوں پر ایک دم بسیرا کیا تھا۔
اس کی انگلی کے پھول اس کے چہرے کے اندر گوشت چھونے کی گسائی بنا تردد کے کر رہی تھی۔ عفاف نیند میں تھی۔ اچانک اپنے چہرے پر جانا پہچانا لمس محسوس کر کے وہ آنکھیں کھول کر سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھنے لگی جو اس کے چہرے کو حفظ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عفاف اٹھنا چاہتی لیکن ہود پر چکے وجود کو دیکھ کر وہ یہ نہ کر سکی۔ اذہان کا ایک ہاتھ پیر پر تھا جس کے ساتھ جبکہ دوسرا اس کے چہرے کو محسوس کرنے میں مصروف تھا۔ تو تم یہاں کیا کر رہے؟ عفاف گھبراتے ہوئے بولے۔ اس کی کالی آنکھیں اس کی انگلی کی حرکت پر آگے پیچھے ہو رہی تھی اور یہ منظر اذہان گریزی کے جذبات واضح طور پر اس کی آنکھوں میں عیاں کر گیا تھا۔ وہ جھکا تھا اور اپنے لبوں کو اس پلکوں پر باری باری رکھ کر اوپر ہوا۔ عفاف کی سانسیں اٹک گئی تھی۔ اذہان کے اس قدر قربت پر پلکوں کی لرزش، لبوں کی کپکپاہٹ اور چہرے کی سرخی اس کی گھبراہٹ کو واضح کر رہی تھی۔ تم مجھے مجبور مت کرو عفی، ورنہ جان تمہاری ہی مشکل میں آئے گی۔ اس کے کان کے قریب سائے گوشی کرتے ہوئے اس کی لو کو لبوں سے چھوکا۔ مقابل کی جان گلے میں اٹکا گیا تھا جبکہ اس کی من اس بات پر عفاف نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ پیچھے ہٹو چھوڑے انسان۔ عفاف اپنی حفاظت مٹانے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کر کے اٹھی اور جلدی سے اپنے دوپٹہ اوڑھنے لگی لیکن اذہان نے اس کا بایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ عفاف نے اسے گھوڑا تھا۔ وہ مسکراتے تم نے کل رات سے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اذہان اس کے بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر اس پر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے لکیریں کھینچ لگا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا؟ اور مجھے کون سے روک لگے ہے جو میں کھانا نہ کھاتی؟ عفاف نے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا تو مقابل کی گرفت مضبوط ہوگی تو کیا عادی مجھ سے جھوٹ بولے گا؟ اذہان نے اس کی طرف دیکھا، پوچھا یہ تم عادی سے پوچھو؟ اب میری جان چھوڑو، وہاں آ کر نیند حرام کر دی۔ عفاف دانت بیس کر بول رہی تھی۔ سبحان اذہان نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ تم بولتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہے اور اس وقت تو میرا ضبط بالکل مات آزمانا کیونکہ میں ہار جاؤں گا۔ اگر میں ہار گیا تو اس کی من اس بات پر عفاف نے اس کی پیٹھ پر اپنے نہن چھپے۔ تم بہت بڑے لوفر انسان ہو۔ عفاف کی آواز میں بھی گھبراہٹ تھی۔ اذہان نے مجھ سے حد سے الگ کیا تو وہ واقعی شرما رہی تھی۔ بچے کہاں ہیں؟ اذہان نے خود ہی بات بدل دی کیونکہ وہ عفاف کو ذہنی طور پر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا جیسے پہلے کر کے گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ عفاف نظریں ملائے بغیر بولی۔ اذہان وہاں سے اٹھ گیا تھا کیونکہ عفاف باقاعدہ کانپ رہی تھی گھبراہٹ سے۔ میں دیکھ لیتا ہوں، ویسے میڈیسن کھا چکی ہوں نا؟ وہ دروازے سے پلٹ کر بولا، کھا چکی ہوں۔ اب کیا ساری اکٹھی ہی کھا لوں؟ عفاف نے غصے سے اذہان کو گھٹے ہوئے کہا تو وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا جبکہ عفاف کھل کر مسکرائی تھی۔ ہائی یہ تمہاری ادائیں مار ڈالیں گی کسی دن۔ اس کی مسکراہٹ پر وہ جو باہر جا کر اندر آیا تھا دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ عفاف چمک کر رہ گئی تھی۔ بچے شاید دادی کے کمرے میں ہیں کیونکہ لاؤنج سے آواز تو نہیں آ رہی۔ مجھے ایک شوٹ کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ تم ایسا کرو، مجھے اپنا موبائل نمبر دو تاکہ بچوں سے بات کر سکوں فری ہو کر، اور شام کو چکر لگاؤں گا۔ تب تک ان کو بالکل نہیں بتانا کہ میں آیا تھا۔ اذہان نے اس کا موبائل پکڑ کر اپنا نمبر وہاں سیو کر کے اپنے موبائل پر مس کال دے کر اسے واپس پکڑاتے ہوئے تاکید کر رہا تھا۔ عفاف نے اپنا سر سباب میں ہلایا لیکن اس کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز کیا۔ اپنا خیال رکھا کرو میری، اگر تمہیں کانٹا بھی چبھتا ہے تو یہاں درد ہوتا ہے۔ اذہان اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ عفاف ہنوز خاموشی۔ اذہان نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا اور پھر اس کے گھنگھریلے بالوں پر اپنے لب رکھ کر اسے معتبر کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ جبھی عفاف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ موڑا اس کا ہاتھ عفاف کے ہاتھوں میں تھا جس کا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ تم یہ سب چھوڑ دو پلیز۔ عفاف کے لہجے میں التجا سے زیادہ ڈر تھا، شاید اسے کھونے کا ڈر۔ اذہان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنا ہاتھ آرام سے اس کے ہاتھ سے نکالا۔ اس بارے میں ہم پھر بات کریں گے، بچوں کا خیال رکھنا۔ اذہان یہ بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ عفاف کی ساری ہوشیں اب آنکھوں میں سے آنسو بن کر بہنے لگی۔ تم کیوں اپنی ضد نہیں چھوڑ دیتے؟ محبت میں ضد نہیں حق ہوتا ہے، اس میں انا نہیں مان ہوتا ہے، اس میں دماغ کی مضبوطی نہیں دل کی نرمی ہوتی ہے، اور یہی نرمی مقابل کے فیصلے کو بدلتی ہے۔ بس استحقاق ضروری ہے۔ عفاف اپنے بستر کی چادر ٹھیک کر رہی تھی جب عادی اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ عفافی بھائی چلے گئے کیا؟ ادیان کے احوال پر وہ مڑی اور اسے گھورنے لگی۔ کمر پر دونوں بازو ٹکا کر آنکھیں چھوٹی کی وہ اسے گھورتی نظر آ رہا ہے تمہیں کہیں پر؟ تمہارا بھائی جو پوچھ رہے ہو چلے گئے ہیں کیا؟ کل کا واپس ہی کب آیا ہے؟ اور تم مجھے یہ بتاؤ تم نے کیا کہا تھا اس جلا سے جو وہ کل صبح ہی یہاں نازل ہو گیا تھا؟ زیادہ تو کچھ نہیں کہا تھا، بس ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا وہ واقعی آ جائیں گے۔ ادیان معصوم بنتے ہوئے بولا اور اس کی معصومیت عفاف کو زہر لگ رہی تھی۔ عادی سدھر جاؤ ورنہ میں بہت ہی برے طریقے سے تم سے پیش آؤں گی۔ عفاف یہ بول کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گئی اور وہاں بکھری چیزوں کو سمیٹنے لگی۔ ہاں 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 جو کاف ڈے
بری ہے۔ عدیان ہنسے وہ بولا اچھا تو پھر تمہاری نظر میں برا کون ہے؟ عارفہ پھپھو عدیان بے ساتھ بولا آدھی بری بات ہے، تمہیں یہ صاف نہیں کہنا چاہیے۔ وہ بڑی ہے ہماری عفاف نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی کچھ لوگ صرف نام کے بڑے ہوتے ہیں، آدھی شرم کرو۔ عفاف نے تعصب سے سر ہلا دیا تھا۔ اس سے پہلے آدھی کچھ بولتے دروازے کے دستک نے دونوں کو متوجہ کیا۔ دونوں نے بیک وقت دروازے کی طرف دیکھا، چاہے غاشیہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ عدیان کا جبڑا تان گیا۔ غاشیہ کو دیکھا عفاف خوش ہوتے ہوئے آگے بڑھی۔ ارے غاشیہ تم کب آئی، کیسی ہو؟ عفاف اسے گلے لگاتے بولے عفافی میں ٹھیک ہوں، وہ ابو کے ساتھ آئی ہوں، میری کچھ چیزیں جہاں رہ گئی تھی وہی لینے آئی ہوں۔ غاشیہ سر جھکائے ایسے بولی تھی جیسے کسی جرم کا اعتراف کر رہی ہو۔ ہاں آج جو چیزیں سمیٹے ہوئے تمہارا لاکٹ بھی بیڈ کے نیچے سے ملا تھا مجھے، میں نے الماری میں دوسرے خانے میں جو کپڑے ان کے اوپر کہا لے لو جا کر، تب تک میں انکل سے مل کر آتی ہوں۔ عفاف مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ غاشیہ بنا عدیان کی طرف دیکھے الماری کی طرف بڑھی، اس کا دروازہ کھول کر عفاف کی بتائی ہوئی جگہ سے لاکٹ نکال کر مڑی تو ڈر کر پیچھے ہوئی، کیونکہ عدیان اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ غاشیہ نے دائیں طرف سے نکلنا چاہا تو عدیان نے ادھر اپنا بازو رکھ دیا۔ غاشیہ نے بائیں طرف سے نکلنے کی کوشش کی تو اس نے وہاں بھی اپنا بازو رکھا، اس کی تمام فرار کی راہیں مسدود کر دی۔ غاشیہ نے بے بسی سے دیکھا تھا کون تھا وہ لڑکا؟ عدیان کے غصے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کل جب وہ اذہان سے بچنے کے لیے گھر سے بائک لے کر نکلا تھا تب وہ ایک ریسٹورینٹ میں پہنچا اور اپنے ایک دوست کو کال کر کے وہاں پہنچنے کا کہا۔ ابھی اسے تھوڑی دیر ہوئی تھی جب اس کے نظر دو ٹیبل دور غاشیہ پر پڑی جو ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ عدیان کو پہلے اپنا وہم لگا، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ غاشیہ تھی اور ساتھ ایک لڑکا تھا۔ دور سے دیکھنے پر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں باتوں میں مصروف ہوں۔ عدیان غصے سے دونوں کو دیکھا وہاں سے نکل گیا۔ وہ جانتا ہے کہ غاشیہ ایسی لڑکی نہیں جو ہولنگ کرے لڑکوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی اسے غصہ آ رہا تھا۔ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے غصہ اسے کیوں آ رہا تھا یہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کون لڑکا؟ غاشیہ نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، میرے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا اور سیدھے سیدھے سے بتاؤ کہ وہ لڑکا کون تھا جس کے ساتھ تم کل ریسٹورینٹ میں بیٹھی تھی، اپنے ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ عدیان کی آنکھیں غصہ ضبط کرنے کے چکر میں کافی حد تک سرخ ہو چکی تھی۔ جب غاشیہ نے بے یقینی سے عدیان کو دیکھا، وہ میرا ہونے والا شوہر یہی سننا تھا نا؟ سن لیا، اب ہٹیے پیچھے۔ غاشیہ اس کی بے اعتباری پر آنکھ میں نمی لیے بولی، محبت میں محبوب کی بے وفائی نہیں بلکہ بے اعتباری انسان کو توڑتی ہے۔ غاشیہ کو بھی وہ انسان توڑ رہا تھا۔ عدیان کو اس کے الفاظ طیش لگے۔ عدیان نے غصے سے اسے دیکھا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، غاشیہ یوسف تم صرف عدیان گردیزی کیوں ہو؟ غاشیہ نہ سمجھی سے اسے دیکھا، کیا تھا یہ شخص؟ اگر یہ اس کی محبت تھی تو ناقابل یقین احساس تھا۔ غاشیہ کے لیے غرضی تھی تو اب وہ اس کے جنون سے ڈرنے لگی تھی۔ میری شادی ہوگی تو صرف عمر فہیم سے، میں اس سے ہاں کر چکی ہوں اور اب آپ بھی دیکھیں گے۔ غاشیہ یوسف اپنی زبان کی کتنی پکی ہے۔ غاشیہ نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ عدیان کی گرفت میں آ چکے تھے اور عدیان اسے خود سے قریب کرتے ہوئے سرد انداز میں بولا، تمہارے لبوں پر صرف عدیان گردیزی کا نام ہونا چاہیے، تمہارے دماغ میں صرف عدیان گردیزی کو خیال اور دل میں صرف عدیان گردیزی کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ نہیں برداشت کر سکتے تمہیں کسی اور کے ساتھ، کیونکہ تم عدیان گردیزی کی ملکیت ہو جس پر اب مہر لگانے کا وقت آ گیا۔ عدیان نے بول کر اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر ان پر اپنے دہکتے لب رکھ چکا تھا۔ اسے محبت مت سمجھنا، کیونکہ محبت میں تم جیسی لڑکی کو نہیں اپنی اصل بیوی کو دوں گا جو بہت جلدی میری دسترس میں ہوگی۔ آپ یہ سب اپنی بیوی کو بتائیے، مجھے نہیں سننا کچھ بھی۔ غاشیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہا، لرزش آنسو کی تھی، لہجہ بھیگا ہوا تھا، وہ منکر ہے اس عشق سے ہم نے ان سے سیکھا ہوا تھا۔ عدیان اسے الجھا کر باہر نکل گیا۔ اس کا سرخ چہرہ کمرے میں داخل ہوتے عفاف نے بھی دیکھا تھا۔ عفاف نے کمرے میں داخل ہو کر غاشیہ کو دیکھا جو زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ غاشیہ کیا ہوا، کیا کہا ہے اس بدتمیز نے؟ عفاف اسے خود سے لگا کر نرمی سے سبزار کرنے لگی، آپ ہی وہ مجھ پر شک کرتا ہے، کل میں اپنی دوست ریمشا کے ساتھ اس کے شوہر سے ملنے گئی تھی، اس کا صرف نکاح ہوا ہے، انہیں رخصتی سے پہلے کچھ بات کرنی تھی اس لیے وہ مجھے ساتھ لے گئی۔ ریمشا تھوڑی دیر واش روم میں گئے تھے اور اس وقت شاید عادی نے مجھے اس کے شوہر کے ساتھ دیکھ لیا تھا، آج اسی بات کو لے کر مجھے اتنا سنا کر گیا ہے۔ غاشیہ روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ عفاف کے لبوں پر مسکراہٹ تھی جس سے وہ چھپا گئی تھی۔ اور اس کے پوچھنے پر تم نے کیا بتایا اسے؟ عفاف نے اس کی طرف دیکھا، پوچھا، میں نے کہا کہ میرا ہونے والا شوہر ہے، یہی سننا تھا، انہوں نے بتا دیا، میں نے انہیں اب جائیے جس سے مرضی کرے شادی، میری جان چھوڑیے، مجھے کیوں ضد بنا کر برباد کرنا چاہتے ہیں؟ جو انسان غصے میں بھی حق جتائے غاشیہ، وہ انسان مخلص ہوتا ہے، جذباتوں میں وہ محبت کرتا ہے تم سے،
لیکن اتنا بیوقوف ہے کہ خود بھی نہیں چاہتا، تمہیں کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے لیے دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں محبت اعتبار مانگتی، لیکن اعتبار کرنے کے لیے محبت ضروری تو نہیں ہوتی۔ اسے وقت دو، وہ تمہیں خود سے دور نہیں جانے دے گا، کیونکہ اس کی بچپن کی عادت ہے، جو چیز اسے پسند نہیں اسے دیکھتا تک نہیں، وہ جو پسند ہے اسے کسی کو دیکھنے کو بھی نہیں دیتا۔ اب جلدی سے اٹھو، منہ دو، چاہ کر انکل سے بات کر لی ہے، کل تمہیں بڑے ابو چھوڑیں گے، میں تمہارے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ عفاف اس کے آنسو صاف کرتے بولی تو غاشہ سا ہلا کر مسکرائی، میں بچوں کو دے کر آتی ہوں۔ عفاف یہ بول کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ سیڑھیاں اترتے اس کے لبوں پر مسکرائی جس سے ناراضگی کے لبادے میں اڑ کر وہ چھپا گئی تھی۔ سامنے لانچ پر اذہان صفحے پر لیٹا تھا، آنش اور حائم دونوں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ نصرت اصفہانی دوسرے صفحے پر بیٹھے سبزی بنا رہی تھی، جبکہ کلثوم بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ عفاف اسے نظر انداز کرتے ہوئے کچن کی جانب بڑھی تو پیچھے سے حائمہ آنش اسے آوازیں دینا شروع ہو گئی، ماما ماما دیکھیے پاپا ہیں۔ دونوں کی خوشی بڑی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ عفاف نے مڑ کر انہیں دیکھا اور چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے بولی، دیکھ لیا ہے میں نے آپ کے پاپا کو، اب میں جاؤں کچن میں، مجھے غاشیہ پھپھو کے لیے چائے بنانی ہے۔ عفاف یہ بول کر کچن کے اندر چلے گئی، لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک، دل سجدہ تشکر کرنے کو کہہ رہا تھا، دماغ بے ساتھ اللہ کی رحمت پر ایمان کو مضبوط کر رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھے جب کسی نے پیچھے سے اسے ہاتھ میں لیا۔ عفاف اس کی خوشبو سے اسے پہچان گئی تو اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائی، وہ مسکرا رہا تھا جبکہ عفاف اسے خود سے دور کرنے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ کوشش بیکار ہے، اذعان نہیں کرو، اور یہ کیا بول رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کوشش بیکار ہے، میرے بچوں کی ماں۔ اذعان اس کے بال پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، دیکھو کچن ہے یہ، کوئی بھی آ سکتا ہے یہاں، تم ہاں مجھے شرمندہ کرواؤ گے سب کے سامنے، خود تو چلے جاؤ گے۔ عفاف نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کر کے آخر یہ بات سنجیدگی سے کہی، تو روک لو مجھے۔ اذعان مسکرا کر بولا، میرے کہنے سے تم نہیں رکو گے؟ عفاف کی سنجیدگی برقرار تھی، تم جو چاہتی ہے وہ میرے لیے مشکل ہے عفی، میں انڈسٹری نہیں چھوڑ سکتا۔ اذعان نے سنجیدگی سے جواب دیا، تو پھر مجھے چھوڑ دو۔ عفاف کی بات پر اذعان کے ماتھے پر لالزدہ شکنوں نے اس کے غصے کو ظاہر کیا تھا۔ فضول گفتگو سے پرہیز کیا کرو۔ اذعان نے حتی مقدور اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، تم ہر بار ایسے کرتے ہو، لیکن اب تم سوچ لو کہ تمہیں تمہارا نام چاہیے، تمہاری محبت، ان دونوں سے مجھے میری بچوں کی ماں چاہیے۔ اذعان مسکرا کر بات بدل گیا تو عفاف بنا اس کی طرف دیکھے کچن سے نکل گئی، جبکہ چائے چولہے پر رہ گئی تھی۔ جعفری نہیں ضد کرو پلیز، میں نہیں چھوڑ سکتا اس دنیا کو، یہ میری ضد نہیں، میرا خواب ہے جسے میں ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ اذعان خود سے بڑبڑایا اور چولہے سے چائے اتار کر کپ میں ڈال کر باہر لے گیا۔ ماضی آج ایان اور عفاف کا نکاح تھا، صرف گھر کے لوگ، عارفہ بیگم کی فیملی کو مدعو کیا گیا تھا۔ عفاف کو پارلر والی تیار کر کے گئی تھی۔ اذعان دل کے ہاتھوں مجبور کا ایک آخری بار اسے دیکھنے آیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آیا، سفید ریشمی شلوار قمیض پر سرخ دوپٹہ لیے، ہلکا سا میک اپ کیا، وہ کسی بھی قسم کی جولی سے پاک، وہ اذعان گدیزی کو شدت سے اس کے ہونے والے نقصان کا احساس دلا رہی تھی۔ عفاف نے بمشکل لبوں پر مسکراہٹ لا کر اسے دیکھا، اذعان چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنے والوں کا جسے جیسے سڑ کے وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی بے ساہت آئی تھی، لیکن لبوں پر مسکراہٹ درد کی وضاحت چیخ چیخ کر کر رہی تھی۔ لفظوں نے گویا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اچھی لگ رہی ہو۔ اذعان کے الفاظ پر عفاف نے اسے دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جانتی ہو، عفاف نے مسکرا کر جواب دیا، آخری بار تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، شاید اس کے بعد تمہیں دیکھنے کی ہمت نہ کر سکوں۔ لہجے کی لرزش مقابل کو رونے پر مجبور کر کے عفاف خاموش ہی۔ عفی، ایک آخری بار تم سے اپنی محبت کی بھیک مانگتا ہوں، مجھے خالی دامن مت لٹاؤ۔ وہ ہار گیا تھا محبت کے آگے، وہ جھک گیا تھا اس بے وفا کے آگے، لیکن مقابل شاید رحم کی بھیک بھی دینے کو تیار نہ تھا۔ مجھے کمزور مت کرو عزیز، عفاف نے التجائی انداز میں کہا۔ اس سے پہلے اذعان کچھ کہتا عدنان اندر داخل ہوا۔ بھائی آپ یہاں ہیں، میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ عدنان مسکراتے ہوئے بولا، کیوں ڈھونڈ رہے تھے مجھے؟ اذعان نے اس کی طرف دیکھا، سنجیدگی سے پوچھا، وہ مولوی صاحب کا پوچھنا تھا کہ کب تک آئیں گے، میں کرتا ہوں کال ان کو۔ اذعان اس کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل گیا، جب عدنان نے عفاف کو دیکھا جو نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ عفی آپ ٹھیک ہیں؟ عدنان کی آواز پر اس کی نظروں کا ارتکاز ٹوٹا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں عفاف، یہ بول کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عدنان کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد عفاف کو ایان کے پہلو میں لاؤنج کے صوفے پر بٹھایا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے نگاہ کے کلمات پڑھنے شروع کیے تو
اذہان کو اپنی سانسیں دکھتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ عفاف حامد ولد حامد گردیزی، آپ کا نے کہا ایان احمد ولد احمد گردیزی کے ساتھ 50,000 روپے سکہ راج الوقت طیبہ ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اذہان کی آنکھیں مزید سوئے ہو گئی تھی۔ وہ عفاف کے بالکل سامنے والے صوفے کی پشت پر کھڑا تھا۔ عفاف نے نم آنکھیں اٹھائی اور اذہان کو دیکھا۔ دونوں کی محبت کا جنازہ پڑھنا شروع کیا جا چکا تھا۔ وہ نکاح کے کلمات نہیں، بالکل اذہان گردیزی کی محبت پر پڑنے والے پتھر تھے جو اس کی محبت کو سنگسار کر رہے تھے۔ اذہان نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور گردن ہد بہد نفی میں ہلی۔ سب گھر والے عفاف کی خاموشی پر اس کی طرف دیکھنے لگے تو نصرت بیگم نے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ سے دبا دیا۔ قبول ہے۔ عفاف لرزتے لہجے میں اذہان کی محبت کو دفن کر گئی تھی۔ اذہان کی آنکھوں سے نمی گال پر بہہ نکلی تھی جس سے وہ سر جھکا کر سب سے چھپا گیا تھا، لیکن عدنان سے اس کی حالت چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ عفاف حامد ولد حامد گریزی، آپ کا نکاح ایان احمد ولد احمد گریزی کے ساتھ 50,000 سکہ راج الوقت طیبہ ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ عفاف کی آنکھوں سے اذہان کی محبت آنسو بن کر نکلی تھی۔ نفرت تو نام کی ہی بدنام ہے، برباد تو کچھ کم محبت بھی نہیں کرتی۔ امتحان ہو رہا تھا برداشت کا۔ وہ محسوس کر رہا تھا اس تکلیف کو شروع نکلتے وقت انسان محسوس کرتا ہے۔ دل شدت ضب سے پھٹنے کو بیتاب تھا۔ یا اللہ منہ دے دے مجھے۔ اذہان نے بے ساختہ دل سے دعا مانگی تھی۔ وہ موت مانگ رہا تھا، حالانکہ موت کی دعا کرنا بھی حرام تھا، لیکن اس کا محبوب کسی اور کے دسترس میں جا رہا تھا۔ دل درد سے بند ہو رہا تھا تو دماغ لفظوں سے سن ہو گیا تھا۔ تیسری بار کے ایجاب قبول کی آواز اسے سنائی ہی نہیں دی تھی۔ پھر وہ نہیں جانتا کب نکاح ختم ہوا اور کب مبارکباد کا سلسلہ جاری ہوا۔ وہ تو پتھر ہو چکا تھا، ایسا پتھر جو اب ذرا سی ٹھوکر پر ٹوٹ جاتا۔ وہ اٹھا اور کسی بھی طرف دیکھے بغیر گھر سے باہر نکل گیا۔ سڑک پر تیز تیز چلنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ دماغ میں اس کی قبولیت کے الفاظ گونجے تو دل ابھی بھی اس کی خواہش کی بیٹھا تھا۔ ایک سنسان سی سڑک پر پہنچ کر وہ زور سے چیخا تھا، شاید اپنے اندر کا غبار نکال رہا تھا۔ درد کو کم کرنے کے چکر میں وہ مزید خود کو اذیت دے رہا تھا۔ وہ 20 سالہ لڑکا اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ اذہان وہیں سڑک پر ایک طرف کنارے پر بیٹھا تھا جب عدنان اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچا، کیونکہ اس کے گھر سے نکلتے ہی اس کے پیچھے آیا تھا۔ بھائی، عدنان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اذہان نے آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آنسو چہرے پر لکیریں کھینچ کر مقابل کو اس کی شکستہ حالت کا پتہ صاف دے رہے تھے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اذہان رخ موڑ گیا۔ تو آپ کو دیکھنے آیا تھا۔ آپ جس طرح سے گھر سے نکلے تھے سب پریشان ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے کہا آپ کی ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے آپ کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ ایسے آ گئے۔ عدنان نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا۔ عادی پلیز مجھے تنہا رہنا۔ اذہان کی آواز میں ابھی بھی لرزش ہے۔ آپ پہلے کب تنہا بیٹھے تھے بھائی، جو آپ تنہا ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ آبے کے حالات تھے آپ کے ساتھ۔ اس کی بابا اذہان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ جو جذبے اسے سب سے چھپائے تھے، کیا وہ سب کے سامنے اسے رسوا کرنے والے تھے؟ ایسا کچھ نہیں، تم جاؤ یہاں سے۔ عدنان کے پاپا اذہان مسکرایا تھا۔ عدنان کے شاعرانہ انداز پر اذہان بھی نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا۔ محبت میں رقیبی بھی جب وہ انسان ہو جس سے آپ سب سے زیادہ قریب ہو تو درد حدود کو چھو جاتا ہے۔ میری قسمت ہے، دیکھو میں نے ایفی سے محبت کی تو اس نے میرے بھائی کو ہی رقیب چن لیا۔ میں تو اس رقیب سے نفرت بھی نہیں کر سکتا۔ عادی، کیا تم میرے دکھ کا اندازہ کر سکتے ہو؟ جسے اس سے بڑھ کر چاہا جائے جب وہ آپ کے سامنے کسی اور کا ہو جائے۔ اذہان بولتے ہوئے رو رہا تھا۔ 18 سالہ عدنان نے اسے گلے سے لگایا تو وہ بچ چکا تھا۔ زاروں کو تار رو دیا۔ بھائی پلیز سنبھالیے خود کو، وہ آپ کا نصیب نہیں تھی۔ اب آپ کو دونوں کو خوش رہنے کی دعا دینی چاہیے۔ عدنان کی خود کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ محبت کی یہی تو اچھائی ہے، جب اس میں وصل کی نوید سنائی دی جاتی تو پھر ہجر کی تمام اذیتیں بھول جاتی ہیں۔ لیکن اس کی برائی بھی یہی ہے، جب محبوب کی رقابت میں رقیب سے ہو جائے اور وہ اسے وصل عطا کر دے تو ہجر کی معمولی سی چبھن بھی پہاڑوں کے برابر محسوس ہوتی ہے۔ میرے لبوں سے دعا نکل رہی ہے عادی، لیکن دل اور دماغ خالی ہو چکے ہیں۔ اگر میرے لفظوں سے انہیں خوشیاں مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ لیکن میں ڈرتا ہوں عادی، میرا دل بین کر ہے، دماغ اس بے وفا کو جھنجھوڑنے کا کہہ رہا ہے۔ میں ہار رہا ہوں عادی۔ اس دل و دماغ کی جنگ میں دعا کرو میں اس جنگ میں جیت جاؤں، ورنہ میری آہیں انہیں خوش رہنے نہیں دیں گی۔ اذہان خجانی انداز میں چلایا تھا۔ بھائی سنبھالیے خود کو، عدنان نے نم آنکھوں سے اس کے چہرے پر گارتے ہوئے کہا۔ اذہان اسی حال میں مسکرایا تھا اور یہ مسکراہٹ وحشت سے بھرپور تھی۔
آہستہ سے یہ مسکراہٹ کہکو کی شکل اختیار کر کی تھی اور یہ کہہ کے مقابل کے دل کو خوف میں مبتلا کر گئے تھے۔ سنسان سڑک کی خاموشی کو صرف اذہان گردیزی کی آواز توڑ رہی تھی۔ کیوں دنیا رونے نہیں دیتی؟ انسان ہوں میں، درد ہوتا ہے مجھے بھی، مجھے میرے اندر کے وحشت کو کام کرنا ہے۔ عادی پلیز جاؤ، اذہان چیختے ہوئے بولا تھا، جبکہ عادی نے ایک بار پھر اسے گلے سے لگا لیا۔ گھر چلیے پلیز عادی، خدا کے لیے بس آج کی رات مجھے میری محبت کا سوگ منا لینے دو، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے میرے غم کو ہلکا کرنے دو، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اذہان کے الفاظ عدنان کو لب بیچنے پر مجبور کر گئے۔ عدنان پیچھے ہوا اور اپنا سر اسباب میں ہلاتے ہوئے بولا، اس طرح کہ آپ خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اذہان نے اپنے سر اسباب میں ہلایا تو عدنان وہاں سے گھر کی جانب چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اسے صرف اس وقت تنہائی نارمل کر سکتی ہے، کوئی دوسرا انسان ہی نہ ہی اس کی تسلی۔ وہ چلا گیا تھا اور اذہان وہیں سڑک کے کنارے پر بیٹھ کر اپنی محبت کا روگ منانا شروع ہو گیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ گھر واپس آیا تو 5 بجے کا وقت تھا۔ وہ گھر کے لاؤں سے گزرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا تو سامنے ہی دشمن جا کھڑی منتظر نگاہوں سے اسے دیکھی تھی۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عفاف تھوڑی دیر بعد کچھ سوچتے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ وہ دروازہ نہ کر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ کمرے میں کہیں نہیں تھا، واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں موجود بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ٹراؤزر اور ہاف سلیوز شرٹ پہنے گیلے بالوں کو رگڑتے باہر نکلا۔ سامنے عفاف کو دیکھ اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اذہان نے اسے مکمل نظر انداز کیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہاں تھے تم ساری رات؟ عفاف کے لہجے کی پریشانی صاف ظاہر ہو تھی۔ کس حیثیت سے تم یہ سوال مجھ سے کری کہ میں کہاں تھا؟ اذہان کے لب بینچ کا اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ اس کے بعد عفاف نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے لہجے کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے بولی، تمہارے بڑے بھائی کی بیوی ہوں، باپ بھی ہوں تمہاری۔ اذہان نے آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میرے بڑے بھائی کی بیوی ہو، میری نہیں، لہٰذا یہ سوال تم اپنے شوہر سے کرنا، مجھ سے نہیں۔ اب دفعہ ہو جو یہاں سے۔ اذہان نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے کمرے سے نکالا تھا اور وارننگ دینے والے انداز میں بولا، آئندہ میرے کمرے میں یا میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اذہان یہ بول کر دروازہ بند کر لیا تھا، جبکہ عفاف کی آنکھوں سے آنسو گالوں سے بہہ کر فرش پر گرنے لگے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف گئی تھی۔ اس بعد بیگم جو اذہان کو دیکھنے آئی تھی، اس کا عفاف کے ساتھ رویہ دیکھ کر سیڑھیوں سے ہی واپس چل گئی تھی۔ حال عفی، آپ ہی ایک کپ چائے بنا دے پلیز، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ عدنان کچن کے دروازے سے آواز لگا کر واپس چلا گیا تھا، جبکہ کچن میں چائے بناتی غاشیہ جس کی عدنان کی طرف پیٹھی اذہان کو دیکھنے لگی، لیکن اس کے پلٹنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ جب اس کا دھیان اپنے کپڑے کی طرف گیا تو سمجھ گئی کہ عدنان کو غلط فہمی ہوئی ہے اور رات کو اس نے عفاف کے کپڑے زیب تن کیے تھے، کیونکہ اس کے کپڑے پر حائم سے سالن گر گیا تھا اور وہ اسے دھونے کے لیے رکھ دیے تھے۔ وہ غاشیہ نے چائے بنائی اور لاؤنج میں جہاں عدنان صوفے پر نیم دراز ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا۔ غاشیہ آہستہ سے چلتے ہوئے وہاں آئی اور چائے کو اس کے نزدیک ٹیبل پر رکھ کر جب اس کا ہاتھ عدنان کی گرفت میں گیا، غاشیہ کا سانس رک گیا تھا۔ اس کی حرکت پر اگر اس وقت کوئی لاؤنج میں آ جاتا تو شاید ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، لیکن مقابل کو پرواہ کب دی غاشیہ نے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ یہ انسان اسے کبھی چین نہیں لینے دے گا، یہ تو طے تھا۔ غاشیہ نے مزاحمت کی، ہاتھ چھڑوانے کی تو مقابل کی گرفت سخت ہو گئی۔ کوشش بیکار ہے ڈیئر کزن، عدنان کی بات اس نے اسے گھورا، جس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی اور وہ غاشیہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑیے پلیز، غاشیہ منمنائی تھی۔ بیٹھو ادھر، عدنان نے اپنا پہلو میں اشارہ کرتے ہوئے اسے حکم سنا تھا۔ غاشیہ چپ چاپ بیٹھ گئی اور سامنے ٹی وی دیکھنے لگی، لیکن تمام حسیات عدنان کی طرف تھی، جو چائے پیتے ہوئے مسلسل اسے نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ تم گھر کیوں نہیں گئی؟ کل چلی جاؤں گی ماموں کے ساتھ، غاشیہ نے اسپاٹ چہرے سے جواب دیا۔ میں نے دادی سے بات کر لی ہے، ہماری رشتے کی، عنقریب وہ امی ابو کو تمہارے گھر بھیجیں گے اور مجھے جواب ہر حال میں ہاں چاہیے۔ عدنان کے چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ غاشیہ نے اس کی طرف ناقابل یقین نظر سے دیکھا۔ آپ میرا تماشا بنانا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے شادی غاشیہ کے بعد مکمل ہونے سے پہلے عدنان نے اس کے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھی تھی۔ بالکل چپ یار، بہت بولتی ہو تم، میں نے پہلے بھی سمجھا تھا، تم نہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے، اگر ایسا کرنے کا سوچا بھی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ عدنان کا لہجہ کسی بھی جذبے سے آ رہی تھا۔ غاشیہ نے اسے گھورا، اور آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ غاشیہ یہ بول کر اٹھی، دل مطمئن ہو گیا تھا عدنان کے لفظوں پر، دماغ لبیک کہہ رہا تھا عفاف کے لفظوں پر۔ وہ بے ساختہ مسکرائی تھی، جبکہ عدنان نے اسے گھورا تھا۔ تم ڈیٹھ ہتھی لڑکی ہو، لیکن عدنان کا جذبہ بھی تمہیں حاصل کر کے رہے گا۔
عدنان یہ بول کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ غازیہ کھل کر مسکرائی تھی۔ تو میری محبت نے واقعی جی لیا، تو میں عدنان کو دے دی۔ اب اس محبت کی غلامی اور نیلامی دونوں آپ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن میں پھر بھی خوش ہوں کہ آپ کا دل تو میری طرف متوجہ ہوا۔ غازیہ سوچتے ہوئے مسکرائی، وہاں سے عفاف کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ حالیہ شوٹ کی ٹائمنگ مجھے میسج کر دینا، اور عالیہ کا نمبر بھی میں خود اسے سے کل کے شوٹ کے لیے معذرت کر لوں گا۔ اذہان بلیک جین پر وائٹ شرٹ پہنے بالوں کو نفاست سے سر کے سیدھے اتر رہا تھا، اور خالد بھی اس کے پیچھے تھا۔ اوکے سر، خالد نے مودب انداز میں جواب دیا۔ وہاں آ جاتے شوٹ سے واپس آتے ہوئے ایک کیک اور بوکے لے آنا۔ سر، کیک اور بوکے کہاں لے کر آنا ہے؟ خالد کی پوچھ میں اذہان مسکرائے بولا، میرے بچوں کی ماں کے گھر، آج اس کی برتھڈے ہے۔ جیسے کہ ہر بار کی طرح وہ بھول گئی ہوگی۔ یہ بولتے ہوئے لاؤنج کا دروازہ پار کر گیا تھا، جبکہ خالد نے مسکرا کر اس کی تقریر کی تھی۔ ہائے معانش، اب مار کھاؤ گے مجھ سے؟ میں بتا، اب اگر میرا موبائل تم لوگوں نے واپس نہ کیا تو تم دونوں کی جوتوں سے پٹائی کروں گی۔ عفاف جو کمرے میں آنش ہائم کو پڑھنے بٹھا کر گئے تھے، وہ دونوں عفاف کے موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف ہو گئے جو چارجنگ پر لگا تھا۔ عفاف کمرے میں واپس آئی تو دونوں موبائل کے ساتھ مصروف تھے۔ عفاف نے ان سے موبائل لینا چاہا تو دونوں آگے لگ کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ عفاف ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ انہیں دھمکا بھی رہی تھی۔ وہ دونوں لاؤنج میں آ گئے تھے اور صوفے کے ارد گرد بھاگ رہے تھے جہاں کلثوم، مصباح اور نصرت بیٹھی تھی۔ ان کو ہاتھ سے دیکھا وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ عفی بیٹا بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گی۔ نصرت بیگم کی آواز پر وہ رکی اور انہیں دیکھنے لگی۔ امی، یہ دونوں مجھے تانگ کرنا شروع ہو گئے۔ یقیناً ان کے باپ نے کہا ہوگا کہ ماں کو تانگ کرنا بالکل باپ ورگے ہیں، دونوں ہی بدتمیز ہیں، ذرا تو انہیں ماں کا خیال ہو۔ وہ رو دینے والے انداز میں بولی تھی۔ وہ وہیں ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ عفی بیٹا، یہ دونوں ہی تو اس گھر کی رونق ہے، نہ ڈانٹا کرو انہیں۔ مصباح بیگم نے پیار سے کہا، بڑی امی، آپ خود دیکھ رہی ہیں، جب سے ان کے باپ نے ان کے لاڈ اٹھانے شروع کیے ہیں، ماں کو تو یہ بھول ہی گئے ہیں۔ اس کے شکوے پر سب مسکرا دیے، جبکہ لاؤنج میں داخل ہوتا اذہان مسکرا کر اندر آیا۔ السلام علیکم۔ اس کی بلند آواز پر سب نے اسے دیکھا۔ وہ سیدھے کلثوم بیگم کے پاس آیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر مصباح اور نصرت سے ملا، اور پھر حائم اور آنش کو دیکھا جو بس اس کے اشارے کے منتظر تھے۔ اذہان نے اپنے بازو کھولے تو دونوں بھاگ کر اسے سے لپٹ گئے۔ عفاف نے مصنوعی حبکی سے انہیں دیکھا اور وہاں سے اٹھ گئی، ذرا جو میرا احساس ہو اس بندے کو۔ عفاف سیڑھیاں چڑھتے پہ سوچ رہی جب غازیہ مسکراتے ہوئے نیچے اتری تھی۔ غازیہ، تم کہاں جا رہی؟ عفاف نے اسے چادر میں لپٹے دیکھا پوچھا۔ عفی آپی، ابو باہر کھڑے ہیں، تھوڑی دیر میں ہیں، تھوڑی جلدی میں ہے، اور ویسے بھی امی کی کالائی ہے، بول رہی ہیں جلدی گئے سب ٹھیک ہے نا؟ عفاف نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، اللہ کرے سب ٹھیک ہو۔ اچھا میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ غازیہ یہ بول کر سیڑھیاں اتر گئی، سب پھر سب سے ملتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ عفاف اپنے کمرے میں موجود چیزوں کو سمیٹ رہی تھی جب اذہان اندر داخل ہوا۔ کیا کری یار، کبھی مجھے بھی وقت دے دیا کرو، تمہیں میرے وقت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارے بچے کافی ہیں۔ عفاف کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے شانوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اپنے بچوں سے جالس ہو رہی؟ اذہان نے جان بوجھ کر اسے تانگ کیا۔ عفاف نے اسے گھورا، میں اپنے بچوں سے کیوں جالس ہوں گی؟ دماغ خراب ہے تمہارا باز؟ عفاف نظریں ملائے بغیر بولی۔ اذہان نے اسے اپنے ہزار میں لیا۔ میری زندگی کا حاصل ہو تم یار، اللہ کی طرف سے عطا کی گئی نعمت ہو، میری زندگی اور دل پر صرف تمہاری حکمرانی ہے، اس ہر بات کو دل پر مت لگا لیا کرو۔ تو مجھے سب کے سامنے نظر انداز مت کیا کرو نا، مجھے پھر غصہ آ جاتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا بول جاتی ہوں۔ اذہان کی نرمی پر وہ بالکل پگھل گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ جواب دیتا آنش کی رہنما آواز ان دونوں کے کانوں تک پہنچی تھی۔ وہ دونوں بھاگ کر کمرے سے نکلے تھے۔ نیچے کمرے تک دیکھا، دونوں اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے۔ سامنے لاؤنج میں ہائم خون میں لت پت گرا ہوا تھا۔ مصباح اور نصرت بیگم اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ آنش رونا شروع ہو گئی تھی۔ اذہان لمحے کی تحائر کیے بنا نیچے کی طرف بھاگا تھا، عفاف بھی اس کے پیچھے تھی۔ اذہان نے جلدی سے جگہ سے اٹھایا، ہائم بیٹا اوپن یور آئیز۔ اذہان اسے گود میں اٹھاتے ہوئے بولا۔ عفاف کے آنسو بھی آنکھوں سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ اذہان نے جلدی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ عفاف نے پیچھے بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ مصباح بیگم فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی جبکہ اذہان نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ ہاسپٹل میں تھے۔ ہائم کو خون میں بے ہوش دیکھ کر ڈاکٹر اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے تھے۔ امی، ہائم کو چوٹ کیسے لگی؟ اذہان نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ آنش اور ہائم دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ گئے تھے۔ ہائم سیڑھیوں پر بھاگ کر چڑھ رہا تھا جب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا۔
سبحت بیگم روتے ہوئے بولی۔ اذہان نے عفاف کو دیکھا جو سر جھکائے بینچ پر بیٹھی تھی۔ اذہان نے سبحت بیگم کو دوسرے بینچ پر بٹھا وہ خود عفاف کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ عفاف کی بڑھائی آواز سن کر اس نے بینچ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ حائم کا ہون دیکھ کر تو اس کا دل بند ہو رہا تھا، لیکن مرد تھا نہ مضبوط بننا تھا، ورنہ ایک عورت ایک ماں ٹوٹ جاتی وہ ٹھیک ہو جائے گا پھر۔ اذہان نے بمشکل اپنے دل کو سخت کرتے ہوئے عفاف کو تسلی دی تھی۔ میں منحوس ہوں عزیز، دیکھو ابھی تو خوشی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور ابھی سے یہ سب ہو گیا۔ عفاف کی آواز بڑھ۔ اذہان نے اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا پھر، وہ اذہان کے دیزی کا بیٹا مضبوط باہمت اور ہاں بتائندہ اپنے لیے منحوس کا لفظ استعمال کیا۔ میرے لیے تم سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں، تم ہو تو میں ہوں، تم نے اتنے پیارے بچے دیے ہیں مجھے، پھر تم کیسے منحوس کہہ سکتی ہو خود کو؟ تمہارا کوئی نیم البدل نہیں پی۔ اذہان کے الفاظ اسے سر اٹھانے پر مجبور کر کے تھے۔ نامعقول سے اس نے اذہان کو دیکھا۔ اذہان نے پلکوں کو ہم دے کر اسے تسلی دی تھی کہ وہ واقعی اس کے لیے معتبر ہستی ہے۔ 10 منٹ بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا تو اذہان جلدی سے اس کے دوبارہ ڈاکٹر میں بیٹا کیسا ہے اب؟ اذہان کے سوال پر ڈاکٹر نے اسے دیکھا۔ فی الحال تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اب اسکون ناور انجیکشن دیا ہے اسے، لیکن سر کے پچھلے حصے کی طرف کافی بڑی چوٹ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چوٹ گہری نہیں، تقریباً 5 سٹیچز لگے ہیں۔ اس کے ہوش میں آتے ہی میں اسے چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا، اسے یہاں رکھنا ہے یا ڈسچارج کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں تفصیل سے جواب دیا۔ اذہان نے گویا سکون کا سانس دیا تھا۔ سبحت بیگم نے بھی بے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا۔ عفاف نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، ڈاکٹر کیا میں اپنے بچے کو مل سکتی ہوں پلیز؟ عفاف کی بات پر ڈاکٹر نے اذہان کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر میرے بچوں کی ماں جذباتی ہے ذرا، آپ اسے روم میں شفٹ کر دیں، ہم اسے ہوش میں آنے پر ہی ملیں گے۔ اذہان نے مسکرا کر ڈاکٹر کو جواب دیا تو ڈاکٹر نے اپنا سر سنبھالا اور وہاں سے چلا گیا۔ تم نے مجھے میرے بیٹے سے ملنے کیوں نہیں دیا؟ عفاف نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ بیوی یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، یہاں کچھ رولز ہیں، مریض کے مکمل چیک اپ کے بعد ہی ڈاکٹر اسے اس کے گھر والوں سے ملنے کی اجازت دیتے ہیں، جب تک انہیں تسلی نہیں ہوتی وہ کسی کو بھی مریض سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اذہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نرمی سے سمجھایا۔ عفاف نے ہلکی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوا لیا۔ امی اس کے پاس بیٹھی، میں ذرا ایک کال کر کے آتا ہوں، اذہان یہ بول کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ عفاف نے مسکرا کر سبحت بیگم کے کندھے پر اپنا سر رکھا تھا۔ ماضی 1 مہینہ ہو گیا تھا ایان اور عفاف کے نکاح کو۔ ایان تو نکاح کے اگلے دن ہی واپس چلا گیا تھا۔ وہ عفاف ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ اس دوران اذہان کو BE کا رزلٹ آ گیا تھا، جس میں اس نے بہت اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ سب نے اسے مبارکباد دی تھی، جسے وہ بظاہر تو ہنس کر قبول کر رہا تھا، لیکن باطنی طور پر اندر سے حالی ہو چکا تھا، ایک جذبات سے عاری انسان بن چکا تھا۔ احمد صاحب نے اس کے اگلے لاحقہ عمل کے بارے میں پوچھا تو اس نے آگے پڑھنے سے صاف انکار کر دیا اور بولا کہ وہ ایکٹنگ کرنا چاہتا ہے۔ احمد صاحب اور اس بابا کافی بحث ہوئی، لیکن دونوں ہی اپنی بے ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ گھر میں عجیب سے پریشانی کا ماحول بن گیا تھا۔ ایان تقریباً 4 دن بعد گھر پر کال کرتا تھا اور سب سے بات کرتا تھا۔ عفاف سے بھی اس کی بات ہوتی تھی جو صرف حال چال پر منحصر ہوتی تھی۔ سب گھر والے رات کا کھانا کھا کر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، سوائے اذہان اور عدیان کے جو لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح لاؤنج میں موجود ٹیلی فون کی آواز ان دونوں تک پہنچی۔ عدیان نے جا کر ریسیور اٹھایا تو ایان کی کال تھی۔ وہ مسکرا کر حال چال پوچھنے لگا۔ پھر اس نے اذہان کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور ریسیور اسے پکڑا کر عفاف کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ السلام علیکم عزیز، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام بھائی، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیے؟ اذہان نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آج ایک آپریشن کے لیے جا رہا ہوں تو سوچا گھر والوں سے بات کر لوں۔ ایان کی آواز پر اذہان مسکرایا تھا۔ اللہ پاک آپ کو ہر آپریشن میں کامیاب کرے بھائی، آمین۔ بس ایک مقصد ہے میرا کہ اللہ اس بار مجھے اپنے خوش نصیب بندوں میں جگہ دے کر شہادت جیسی موت دے دے۔ ایان کی آواز میں حسرت تھی، جبکہ اذہان کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ بھائی پلیز ایسی باتیں نہ کیا کرے، ہاں 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 یار، تم تو اچھے خاصے جوان مرد ہو، پھر بھی اتنا ڈرتے ہو؟ ایان نے مسکرا کر کہا، بھائی اپنوں سے بچھڑنے سے کون نہیں ڈرتا؟ اذہان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس سے پہلے ایان کو جواب دیتا، عفاف پر نظر پڑتے اذہان نے اسے ریسیور پکڑا دیا اور دوبارہ سے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔
السلام علیکم۔ افاق کی آواز ایان کی ساری کرنے کے بعد میں ختم ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ افاق کو محسوس ہو رہا تھا جیسے مسلسل وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے، اس لیے گھبراہٹ بھی اس پر طاری ہو رہی تھی۔ اذہان کے سامنے ایان سے بات کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ تمہارے بغیر کیسا ہو سکتا ہوں؟ ایان کے جذبوں سے بھرپور آواز اس کے کان سے ٹکرائی تھی۔ افاق نے دونوں لب سختی سے آپس میں پیوست کر لیے تھے۔ دونوں طرف خاموشی تھی جسے ایک بار پھر ایان کی آواز نے توڑا تھا۔ ایفی نر انداز ہونا بہت اذیت ناک ہوتا ہے، البتہ سب سے بڑی اذیت کیا ہے؟ جب آپ کسی کے لیے تڑپ رہے ہوں اور وہ آپ کو سیدھے سے نظر انداز کر دے۔ اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ ایان کے لفظ پڑھنا چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ ریسیور کو وہیں فون پر رکھ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئی تھی۔ اذہان کے نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ 2 دن بعد صبح کا وقت تھا، جب سب ناشتہ کرتے کسی نے باہر والے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ آدھی دیکھو جاؤ، دیکھو ذرا کون آیا ہے؟ احمد صاحب نے عدیان سے کہا۔ عدیان اپنی کرسی سے باہر کے دروازے کو کھلا۔ سامنے ہی 3 آرمی آفیسرز کھڑے تھے اور تھوڑی دور ان کی جیپ کھڑی تھی۔ السلام علیکم، کیا یہ کیپٹن ایان احمد گدیزی کا گھر ہے؟ ایک آرمی والے نے پوچھا۔ جی نہیں جی، انہیں کا ہی گھر ہے، لیکن سب خیریت ہے نا؟ عدیان کی آواز میں تشویش تھی۔ اس سے پہلے آرمی والوں میں سے کوئی جواب دیتا، احمد گدیزی خود باہر آ گئے۔ سب ٹھیک ہے نا آفیسرز؟ کیپٹن ایان گدیزی کل رات بارڈر پر اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اللہ نے ان کا مقام ہم سب سے بلند کر دیا۔ آرمی والوں کے لفظوں پر احمد صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، جبکہ عدیان اپنا سر باقاعدہ نفی میں ہلایا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی پرسوں تو میری بھائی سے بات ہوئی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھے۔ میرے بھائی ایسے نہیں جا سکتے۔ عدیان چیختے ہوئے اپنے قدم پیچھے لے کر جا رہا تھا، جب اذہان کے سینے سے اس کی پشت ٹکرائی۔ اذہان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ مڑا اور اذہان کے ہاتھ پکڑ کر بولا، عزیز بھائی، ایان بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ عدیان بات کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اذہان نے بر وقت اسے سنبھالا تھا۔ سر، یہ ان کا کچھ سامان اور یہ ان کا یونیفارم ہے۔ ایک آرمی والے نے احمد گدیزی کو کیپٹن ایان گدیزی کے نام کا یونیفارم اور کیپ دی، ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ بھی تھا۔ احمد صاحب نے اپنے کانپتے ہاتھوں کا احساس آگے کیا۔ ہاتھوں کی لرزش بتا رہی تھی ایک اور باپ نے وطن کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ دکھ کے ساتھ فخر بھی تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے وہ یونیفارم پکڑا تھا۔ باقی 2 آرمی والوں نے جھنڈے میں لپٹے ایان کے خاموش وجود والے تابوت کو گھر کے اندر رکھا تھا۔ احمد صاحب یونیفارم کو آنکھوں سے لگاتے ہوئے زاروں کو تار رو رہے تھے اور روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے۔ ایک آرمی والے نے آگے بڑھ کر انہیں تھاما تھا۔ اولاد کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، صبر جمیل کی مثال قائم کرنی پڑتی ہے۔ اذہان عدیان کو اٹھا کر لاؤنج میں لایا جہاں گھر کی سب عورتیں بیٹھی تھیں۔ اس کو دیکھ کر سب ہی اپنی جگہ سے پریشانی سے اٹھ کر اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ عزیز، کیا ہوا ہے اسے؟ صبا بیگم نے اذہان کو دیکھا پوچھا، جس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل نکلے تھے۔ وہ لفظ لبوں سے نکلنے سے انکاری تھے۔ عزیز، ہوا کیا ہے؟ صبا بیگم نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ امی، ایان بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ بالآخر لرزتے لہجے میں وہ ایک ماں کے دل پر وار کر گیا تھا۔ صبا بیگم وہی زمین پر بیٹھ گئی اور رونا شروع ہو گئی۔ ایک ماہ پہلے جہاں خوشیاں تھا، اب وہ گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اذہان باہر گیا اور جا کر احمد صاحب کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رو دیا۔ احمد صاحب نے تابوت میں لپٹے وجود کو دیکھا۔ ان کے آنسو مزید تیز ہو گئے تھے۔ جوان بیٹے کی شہادت ہوئی تھی، معمولی بات تو نہیں تھی۔ ہمسایوں میں سے کسی نے اروا بیگم کو اطلاع کر دی تھی۔ شام کی نماز کے بعد جنازہ رکھا گیا تھا۔ عدیان کو تو ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ جب بھی ہوش میں آتا تھا بس ایان بھائی بول کر پھر سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا تھا۔ گھر کی سب عورتیں رو رہی تھیں، محلے کی ہر آنکھ اشک بار تھی۔ افاق مسلسل ایان کے چہرے کو دیکھ آنسو بہا رہی تھی۔ الفاظ تو گویا وہ چھین کر ساتھ لے گیا تھا۔ اذہان احمد صاحب کو سنبھالا تھا۔ عدیان کے پاس ہاشم تھا۔ ہر کل وہ وقت بھی آ گیا جب اسے لے جایا جانا تھا اس کی آخری آرام گاہ کی طرف۔ جیسے محلے کے کچھ لوگ یوسف صاحب و اذہان کے ہمراہ تابوت کو اٹھانے آئے، صبا بیگم نے تابوت کو پکڑ لیا۔ عزیز، مت لے کر جاؤ میرے بیٹے کو، وہ سو رہا ہے، اس کی نیند خراب ہو جائے گی۔ تمہیں معلوم ہے نا، اس کی نیند خراب ہو جائے تو وہ گھر سر پر اٹھا لیتا ہے۔ صبا بیگم کے بابا اذہان جو کب سے خود کو سنبھال رہا تھا، پھر سے رو دیا تھا۔ صبا بیگم کو اپنی آغوش میں لے کر وہ روتے ہوئے بولا،
امی جنازے کا وقت ہو رہا ہے، بھائی کو جانے دے۔ اس کے بعد سعاد بیگم نے اپنی گرفت تابوت پر مضبوط کرنی چاہی تو حسان نے اس کو دونوں ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے گوشت میں لے لیا۔ ابھی امی کو سنبھالو، مجھے جانا ہے۔ جیسے تابوت کو اٹھا کر گھر سے باہر لے جایا گیا، حسان نے آنگوں سے عفاف سے کہا جو رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، تم ایان کو قبر میں اتارتے وقت اس کی پیشانی پر بوسہ ضرور دینا سی۔ اسے کہنا عفاف اس سے محبت کرتی ہے، بہت محبت کرتی ہے۔ عفاف کی بات پر اذہان نے اپنا سر اسباب میں ہلایا اور وہاں سے باہر چلا گیا۔ حالانکہ اس ماں کے لیے رو رہی تھی جس نے اپنا جوان بیٹا وطن کے لیے قربان کیا تھا۔ ہر کوئی اس باپ کو سلام کر رہا تھا جس نے بیٹے کی شہادت پر مشکل خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کتنی مائیں ہر روز صبر کرتی ہیں، کتنے باپ ضبط کرتے ہوئے جوان بیٹوں کو منو مٹی تلے دفناتے ہیں، کتنی بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں کو یاد کر کے روتی ہیں، کتنی بیوی ہیں جو بیوہ ہوتی ہیں، کتنے بچے جو یتیم ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ دوسری ماؤں کی گود اٹھ جانے سے بچ جائے، دوسری بہنوں کے محافظ سلامت رہیں، دوسروں کے بچے یتیم نہ ہو۔ اللہ پاک ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے جن لوگوں نے اپنے بیٹے وطن پر قربان کیے۔ خدا سلامت رکھے ہمارے محافظوں کو جو ہماری حفاظت سرحدوں پر کر ہے، آمین۔ 5 دن ہو گئے تھے ایان کی شہادت کو، سب گھر والے جیسے زندگی گزارنے کا طریقہ بھول گئے تھے۔ احمد صاحب نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ صبح بیگم کو نصرت بیگم سنبھال رہی تھی، کلثوم بیگم کے پاس آفا بیگم ہوتی تھی، غازیہ عفاف کے پاس ہوتی تھی۔ حسان صبح گھر سے نکلتا تھا اور رات گیر تک لوٹتا تھا۔ عدیان بھی کبھی گھر سے باہر نکل جاتا، کبھی خود کو کمرے میں بند کر لیتا۔ گویا زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا سب کے لیے۔ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی تو رک نہیں جاتی، ہاں جینے کا انداز بدل گیا تھا۔ عفاف کے سر میں درد ہو رہا تھا تو وہ چائے بنانے کی غرض سے کچن میں آئی۔ ابھی وہ چائے بنا کر لونچ میں آئی ہی تھی، کلثوم بیگم کے کمرے سے نکلتی آفا بیگم سے ٹکرا گئی۔ گرم گرم چائے آفا بیگم کے ہاتھوں پر گر گئی تھی۔ عفاف نے حواس بہتا کو انہیں دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری پپو، وہ غلطی چٹاؤ۔ ابھی عفاف کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب آفا بیگم نے اس کے بائیں گال پر تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تھی کہ عفاف کو اپنے رخسار سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سرخ گال پر ہاتھ رکھ کر وہ نم آنکھوں سے آفا بیگم کو دیکھنے لگی۔ اندھی ہو، نظر نہیں آتا کیا؟ آفا بیگم چلاتے ہوئے بولی۔ عفاف نے کچھ بولنے کے لیے لبوں کو جنبش دی لیکن آواز تو جیسے کہیں دب سی گئی تھی۔ نصرت بیگم جو صبح بیگم کے لیے پانی لینے کمرے سے باہر آئی تھی، سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ منحوس، پتہ نہیں زندہ کیوں ہو تم مر کیوں نہیں جاتی؟ تمہاری وجہ سے میں نے اپنا بھائی کھویا، ورنہ تمہاری وجہ سے اپنا بھتیجا بھی کھو دیا۔ تم اس گھر کی خوشیوں کو کھانے والے ڈائن ہو، تمہارا منحوس سایہ اس گھر کے مکینوں کو کبھی خوش نہیں رہنے دے گا۔ عارفہ بیگم چیختے ہوئے بول رہی تھی جبکہ عفاف بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سن رہی تھی اتنی نفرت کیوں؟ نصرت بیگم تو جیسے اس جگہ پر جم سی گئی تھی، لفظوں نے ان کے قدموں کو جیسے زنجیر پہنا دی تھی۔ عدیان جو اپنے کمرے میں تھا عارفہ بیگم کے چلانے کی آواز سن کر باہر آیا۔ سامنے عفاف کو بائیں رخسار پر ہاتھ رکھ کے دیکھ کر وہ آ گیا۔ کیا ہوا ہے ابھی آپ ٹھیک ہیں؟ اور پھپھو آپ کیوں چلا رہی ہیں؟ عدیان نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ تو اس کلموہی سے پوچھا جب اس سے گھر میں پیدا ہوئی تھی، اس گھر کی خوشیوں کو جیسے گرین لا گیا۔ میں نے کہا بھی تھا اماں سے کہ اس لڑکی کو دفع کر اس گھر سے، لیکن نہیں، جوڑ دیا میرے ایان کے ساتھ۔ اس کی وجہ سے ایان ہم سب کو چھوڑ کر چلا گیا۔ بس کر آپا، کیا بولے جا رہی ہیں میری بیٹی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ مت استعمال کرے جس پر بعد میں آپ کو بھی پچھتاوا ہو۔ نصرت بیگم حرکات مزید برداشت نہ کر سکی اور اس لیے اونچی آواز میں بولی، جہاں تو سچ کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، لکھ کر رکھ لو میرے پاس، یہ لڑکی ساری زندگی تم لوگوں کے سر پر بیٹھ کر تم لوگوں کی خوشیوں کو گرین لگاتی رہے گی۔ عارفہ بیگم یہ بول کر کلثوم بیگم کے کمرے کی طرف چل گئی تھی۔ آپ بھی عادی نے اسے پکارا تو اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں منحوس ہوں، عفاف لڑتے لہجے میں بولی۔ تقریباً باقی وہاں سے سیدھے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ عادی نے لب بھیج کر اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ زندگی بعض دفعہ بہت بڑے امتحان لیتی ہے اور اپنوں کا ساتھ اس امتحانات کو برداشت کرنے کی ہمت دیتا ہے، لیکن جہاں بندوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان تنہا محسوس کرے وہاں برداشت کی مثال قائم کرنی پڑتی ہے۔ اذہان رات کو گھر اور دروازہ لا کر کے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے ٹھٹ کر بیڈ پر عدیان لیٹا ہوا تھا۔ ایان کی شہادت کے بعد آج وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اذہان نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے چلتے ہوئے بیڈ کی جانب آیا۔ موبائل کے ساتھ ٹیبل پر رکھ کر وہ لیٹ گیا۔ ابھی اسے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی
لیٹے ہوئے جب عدیان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آپ سارے قبرستان میں کیوں رہتے بھائی؟ اذہان جو آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹا تھا بازو ہٹا کر عدیان کو دیکھنے لگا جو اذہان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بھائی کے پاس اب واپس آنے کو دل نہیں کرتا۔ اذہان کی آنکھیں ایک لمحے میں نم ہوئی تھی۔ بھائی جو چاہ چکے ہیں ان کی وجہ سے جو زندہ ہے ان کو نظر انداز مت کرے۔ ابو کو آپ کی ضرورت ہے، وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتے۔ امی کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے۔ چھوٹی امی چپ چپ کر روتی رہتی ہے۔ فیاپی ان کے تو جیسے دنیا اجڑ گئی ہو۔ عدیان کا بولتے ہوئے لہجہ بڑھا گیا تھا۔ اذہان نے پاپ کے نابا بے ساتھ نظر چرائی تھی۔ آپ جانتے ہیں آج پپو نے کیا کیا ہے؟ عدیان نے اذہان کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اذہان نے سوال نظر سے اسے دیکھا۔ کیا؟ جواب میں عدیان نے اذہان کو ساری بات بتا دی۔ مسان نے لب بیچ لیے اور کروٹ بدلی، سوجوا دی۔ اذہان کی تھوڑی دیر بعد عدیان سے کہا جو اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا، بھائی افیاپی کو آپ کی ضرورت ہے۔ عدیان کے غصے بڑھیا لہجہ اذہان کو تیش ڈال گیا تھا۔ اسے کسی کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن اذہان کا دیدی کی بالکل نہیں۔ سمجھے تم؟ اب سو جاؤ چپ کر کے۔ آپ اپنی محبت کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ عدیان نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب سے کروٹ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ مر چکی ہے وہ محبت ایان بھائی کی شہادت کے ساتھ دفن کر آیا ہوں انہیں اس مٹی کے نیچے جہاں وہ ابدی نیند سو رہے ہیں۔ اذہان نے اس بار چہرے سے جواب دیا تو پھر انہی کی محبت کے ہاتھ آپ ان کو دنیا کے تانے سے بچا لے۔ آدھی پلیز چپ کر جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اذہان کے بابا بجھنا چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گیا تھا۔ حال حائم کے ہوش میں آتے ہی ڈاکٹر نے اسے چیک اپ کیا تھا۔ چیک اپ کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اذہان عفاف صبح بیگم کے ساتھ نہیں تھا۔ ڈسچارج ہوتے وہ حائم کو لے کر گھر آ گیا تھا۔ اسے عفاف کے کمرے میں سلا کر وہ واپس آیا تھا جہاں سب لاؤنج میں موجود تھے سوائے کلثوم بیگم کے جو حائم سے ملنے کے بعد آپ سونے کے لیے جا چکی تھی۔ امی میں چلتا ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر دیجیے گا، میں صبح آؤں گا۔ اذہان بول کر وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ جب احمد صاحب کی آواز سن کر وہ رک گیا۔ ذمہ داریوں سے بھاگنا تو تمہاری شروع سے ہی عادت ہی ہے، اب یہ بچوں کے معاملے میں بھی لاپرواہی برتو گے۔ ٹھیک کہا آپ نے، غیر ذمہ دار تو میں شروع سے ہی رہا ہوں لیکن اپنے بچوں کے معاملے میں لاپرواہ بالکل نہیں۔ اذہان نے پلٹ کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا تو بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کیا اتنی جلدی بچوں سے محبت کا بت اتر گیا؟ احمد صاحب کا طنز اسے غصہ دلا گیا تھا۔ میرے اور میرے بچوں کے معاملے کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں اور نہ ہی مجھے کسی کے سامنے اپنی محبت کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ اذہان نے اس بار چہرے سے جواب دیا۔ عدیان کبھی باپ کو دیکھ رہا تھا تو کبھی بھائی کو، دونوں میں سے کوئی بھی اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا جبکہ باقی گھر والے خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے مت کرو ثابت، جاؤ اور دوبارہ میرے گھر میں داخل ہونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ احمد صاحب نے اسے گھورا تھا۔ بس گھر میں تو میں ہار سوتاؤں گا، میں بھی دیکھتا مجھے کون روکتا ہے۔ اذہان کے جواب پر احمد صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ آئی جس سے وہ بڑے وقت چھپا گئے تھے۔ ان کا مقصد اذہان کو اس گھر میں واپس دیکھنا تھا لیکن ہاں یہ اناج جو دونوں کے درمیان کھڑی تھی، پتہ نہیں اس بات یہ اتنا ڈیر کس پر چلا گیا۔ احمد صاحب نے مصنوعی تعصب سے کہا، اپنے باپ پر گیا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض؟ اذہان دل جلانے میں مسکراہٹ کے ساتھ بول کر ظاہر کی جانب بھاگا تھا کیونکہ احمد صاحب اسے اب واقعی غصے سے گھور رہے تھے۔ سب گھر والوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک دم نہ صحیح لیکن آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان میں کھڑی خود سادہ دیوار اب ٹوٹ ہی تھی۔ رشتے بگاڑتے ہوئے وقت نہیں لگتا لیکن سنوارتے ہوئے بعض دفعہ ساری زندگی بھی کم بڑھ جاتی ہے۔ عفاف حائم کے ساتھ ابھی بیڈ پر سونے کے لیے لیٹی تھی جب اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے چونک کر موبائل کو دیکھا جہاں اذہان کالنگ جگمگا رہا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی لیکن بولی کچھ نہیں۔ حائم کیسا ہے؟ اذہان کی فکرمند آواز اس کے کان میں پڑی تو مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ ابھی اٹھا تھا تھوڑی دیر پہلے، درد کی وجہ سے میں نے پین کلر دی جسے کہا کہ وہ سو گیا ہے۔ رو تو نہیں رہا تھا؟ نہیں، ایک لفظ جواب پر مکمل پرسکون ہوا تھا۔ تم کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی تو دیکھ کر گئے تھے تم۔ عفاف کے جواب پر مسکرایا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان آیا تھا۔ تم مجھے آپ کب کہو گی؟ جب تم بس صرف میرا حق ہوگا۔ عفاف کے جواب پر وہ لیٹنے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مجھ پر تمہارا ہی حق ہے، جب تمہاری مسکراہٹ، تمہارے الفاظ، تمہاری نظریں، تمہارا ہر عمل صرف میرے لیے ہوگا، دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں۔ عفاف نے سنجیدگی سے جواب دیا، پھر یار تم پلیز مجھے اس دنیا کے ساتھ ایکسیپٹ کر لو کیونکہ میرے لیے انتخاب کا مرحلہ کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ دو گے کیونکہ اس ڈرامائی دنیا کی ڈھونڈ کے اچھوں کو ایمان ڈگمگا دیتے۔ عفاف نے ملا اپنا خدشہ ظاہر کیا۔
اس کی بابا اذہان کھل کر مسکرایا تھا، اتنے سال ہو گئے مجھے انڈسٹری میں، کیا تم میرے دل سے نکل سکی؟ نہیں نا، تو پھر آگے بھی یقین رکھو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ بس تمہارے حادثے ہیں، اور ویسے بھی میرا دل تمہارے معاملے میں پکا مومن ہے، جو چاہ کر قبلہ نہیں بدل سکتا۔ تو ٹھیک ہے، بڑے ابو سے مانگ دے واپس اپنی امانت۔ عفاف نے شرارت سے کہا تو اذہان نے موبائل کو سامنے کر کے گرا جیسے وہ سامنے نظر آ رہے ہو، خود لوٹائے مجھے، کیا انہیں نہیں معلوم کہ اب ان کی بیٹی کو کما کر کھلانے کے قابل ہو چکا ہوں میں؟ اذہان کی اب کی بڑی آواز پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ تمہیں اپنی ضد چھوڑ دینی چاہیے، کیا میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ تو تم مجھے ابو کے سامنے ذلیل ہوتے دیکھنا چاہتی ہو؟ اذہان کے لہجے سے لگ رہا تھا وہ مان گیا اس کی بات۔ بالکل، عفاف مسکراتے ہوئے جواب میں بولی، تو اس سب کا حساب میں تم سے لوں گا، یاد رکھنا، وہ بھی سود سمیت۔ اذہان کی زبانی بات پر عفاف کے ہاتھوں میں موجود موبائل کانپا تھا، چہرے کی رنگت میں سرخیاں چاند کی روشنی میں نمایاں ہونے لگی تھی، لبوں پر شرمیلی سے مسکراہٹ آئی تھی، دل کے دھڑکن کی آواز کمرے کی خاموشی کو توڑنے لگی تو وہ کال بند کر گئی تھی۔ چھچوڑا انسان، عفاف نے سوچا، موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگی جب اس کے موبائل پر میسیج ٹون بجی، اپنا خیال رکھنا اور بچوں کا بھی صبح تک، کیونکہ صبح کے بعد یہ کام میں خود سر انجام دوں گا۔ عفاف نے مسکرا کر موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اسی مسکراہٹ سے آنکھیں موند گئی۔ ماضی 2 ماہ ہو گئے تھے ایان کی شہادت کو، اور سب گھر والے آہستہ سے اپنی زندگی میں واپس آ رہے تھے۔ کہتے ہیں وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں ہوتا، دل پر لگے زخموں کو وقت ہی ختم کرتا ہے۔ آج احمد صاحب دکان سے واپس کر آئے تو عفاف کو باہر لاؤنج میں بیٹھے دیکھا، جس کے ہاتھ میں بظاہر تو کتابیں تھیں، لیکن دھیان کہیں اور تھا۔ انہیں بے ساتا اس کی مسکراہٹ یاد آئی تھی، جو ایان کی شہادت کے بعد کہیں کھو گئی تھی۔ وہ اندر آئے تو عفاف نے انہیں دیکھا، سلام کیا، ان کے لیے کچن سے پانی لینے چلی گئی۔ پانی کا گلاس احمد صاحب کو دیکھا وہ اپنی کتابیں لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ 2 دن مسلسل عفاف کے بارے میں سوچتے وہ ایک فیصلے پر پہنچے تھے، اور اسی فیصلے پر عمل کرنے کے لیے وہ کلثوم بیگم سے مشورہ کر کے صباح نصرت بیگم کو آگاہ کر چکے تھے۔ صباح بیگم تو جیسے پھر سے جی اٹھی تھی، وہ عفاف کی چھوٹی عمر میں بیوہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھی، اور اب ان کی پریشانی جیسے ختم ہونے والی تھی۔ نصرت بیگم تو خاموش سی ہو گئی تھی احمد صاحب کے فیصلے سے، کیونکہ وہ چاہتی تھی عفاف کسی طرح بھی رضامند ظاہر نہیں کرے گی۔ عفی بیٹا کیا کر رہی ہو؟ نصرت بیگم نے عفاف کے پاس بیڈ پر بیٹھے محبت سے پوچھا تو عفاف زخمی سا مسکرائی۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوں، خدا سے، شوہر سے بے اعتنائی جو برتتی رہی ہوں۔ خیر، مجھے معافی ملی بھی ہے یا نہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، آپ یہ بتائیے، آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ عفاف کی بات پر نصرت بیگم کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوتا، لیکن ابھی کیا کیا جا سکتا تھا سوائے پچھتاوے کے؟ احمد صاحب نے مجھے تم سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ نصرت بیگم کی بات پر وہ نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ امی ایسی بھی کیا تھی جو بڑے ابو کو آپ کا سہارا لینا پڑا؟ عفی، احمد بھائی چاہتے ہیں کہ تمہاری اور اذہان کی شادی بس امی، عفاف نے انہیں سختی سے ٹوک دیا تھا۔ وہ بیٹھ سے اٹھ گئے تھے، انسان میں کوئی بے جان چیز نہیں ہو جس کے احساسات کو بار بار آپ لوگ کچل دیں گے تو میں اف بھی نہیں کروں گی۔ امی، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، آپ کیوں ہر بار مجھے ایک ایسی آزمائش دینے کے لیے کہتے ہیں جو میری ہمت، میری برداشت کو ختم کر دیتی ہے؟ میں کسی سے اذہان سے شادی نہیں کروں گی۔ عفاف نے 2 ٹوک انداز میں بات ختم کی۔ ادھر اذہان جو اپنے کمرے سے نکل کر نیچے جا رہا تھا، عفاف کے کمرے کے آدھا کھلے دروازے سے اپنا نام سن کر رک گیا۔ وہ تو شاک ہی رہ گیا تھا عفاف کے منہ سے اپنے اور اس کے رشتے کی بات سن کر۔ قدموں میں جیسے سکت باقی نہیں رہی تھی۔ بیوی، تمہارے بڑے ابو کو جواب ہاں میں چاہیے، نصرت بیگم نے بے بسی سے کہا تھا۔ امی، کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ میں واقعی آپ کی سگی بیٹی ہوں نا؟ امی، آپ نے کہا تھا اذہان کے لیے اپنے جذبات کو دفنا دو۔ امی، میں نے دفنا دیے بنا کسی سوال کے۔ آپ نے کہا ایان سے نکاح کر لو، میں نکاح لیا۔ اب آپ چاہتی ہے کہ میں اس محبت کا سوگ بھی نہ مناؤں جو مجھے ایان سے نکاح کے بعد ہونا شروع ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دل کو پھر سے مار دیا تھا، اب آپ لوگ پھر سے مجھے زندہ لاش بنانا چاہتے ہیں؟ کیوں امی، کیوں؟ بعض کو مجھے معلوم ہے کتنی محبت کرتی تھی تم ایان سے، سیدھے منہ کبھی اس سے بات تک نہیں کی تم نے، اور اب تم محبت کی بات کر رہی ہو؟ نصرت بیگم کے سرد لہجے پر عفاف نے شاک کی کیفیت میں انہیں دیکھا۔ امی، مائیں تو اپنی اولاد کی خاموشی کو بھی سمجھ جاتی ہیں، تو پھر آپ مجھے کیوں نہیں سمجھ پائی؟ ٹھیک ہے، آپ نے سیدھے منہ تو کبھی بھی میں نے ایان سے بات تک نہیں کی، کیوں کرتی تھی میں ایسے؟ تو سنیے، مجھے ڈر لگتا ہے اب خود سے جڑے رشتوں سے، کیونکہ مجھے محبت راست نہیں آتی۔ خدا گواہ ہے کہ نکاح کے بعد سے میری سوچ میں بھی صرف ایان تھے، میں کیوں حلال رشتے کی پاسداری نہ کرتی امی؟ خیر، مجھے آپ کو کچھ نہیں سمجھانا، بڑے ابو کو آپ خود منع کر دے، اگر نہیں کر سکتی تو میں خود انہیں جا کر منع کر دیتی ہوں۔
عفاف نم آنکھوں سے بولتے ہوئے روح موڑ گئی تھی۔ اس کی پشت کو دیکھا نصرت بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ اذہان کا یہ سننا مزید مشکل ہوا تو وہ وہاں سے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صحیح کہا تم نے، میں اچھی ماں کبھی نہیں بن سکی، کیونکہ تمہارے باپ کے بعد میں خود سے بھی بیگانہ ہو گئی تھی۔ صفحت آپا نے تمہیں پالا، احمد صاحب نے تمہیں باپ کا پیار دیا۔ جب تک میں نے خود کو سنبھالا تو میری ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ احمد بھائی، عثمان بیگم کے احسانات کا بدلہ میں مر کر بھی نہیں لوٹا سکتی۔ میں کبھی اچھی ماں نہیں بن سکی۔ جب بھی تمہیں میری ضرورت تھی میں نے تم پر دوسروں کو پھونکے دی۔ مجھے معاف کر دو ایفی، میں بہت بری ماں ہوں۔ مجھے امی پلیز ایسے نہیں بولی۔ عفاف تڑپ کر نصرت بیگم کے پاس آئی تھی اور ان کو گود میں سارا کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں امی، آپ بہت اچھی ہیں ایفی، میری آخری دفعہ بات مان لو تاکہ میں سکون سے تمہارے باپ کے پاس جا سکوں۔ نصرت بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہے تو عفاف نے ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنا سر نفی میں ہلایا۔ امی، آپ جیسا چاہیں گے ویسے ہی ہوگا، لیکن آپ پلیز کبھی ابو کے پاس جانے کی بات مت کریے گا۔ عفاف لرزے لہجے میں بول کر زاروں کی طرح رو دی تھی۔ نصرت بیگم نے بے ساتھ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ فیصلہ تو تقدیر کرتی ہے، انسان تو صرف اس کے ہاتھ کی کٹ پلی ہوتا ہے جو چاہ کر بھی تقدیر سے لڑ نہیں سکتا۔ جو ازل سے طے پائے اسے بدلنے کا اختیار بھلا انسان کے پاس کب ہوتا ہے؟ واقعی جو اللہ جانتا ہے وہ بندہ کبھی نہیں جان سکتا، کیونکہ انسان کی سوچ جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں آواز آتی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذہان رات کو گھر آیا تو عدیان نے اسے احمد صاحب کا پیغام دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا بات کرنے والے ہیں۔ ایک فیصلہ احمد صاحب نے لیا تھا تو ایک فیصلہ اذہان بھی لے چکا تھا۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے احمد صاحب کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ آ جاؤ۔ احمد صاحب کی باری آواز پر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ احمد سامنے صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، جبکہ صفحت بیگم بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ ابو عادی بول رہا تھا، آپ بلا رہے ہیں؟ اذہان نے سنجیدگی سے کہا، ہاں آؤ بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ احمد صاحب نے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسی سنجیدگی کے ساتھ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ایان کے جانے کے بعد اس گھر سے جیسے مسکراہٹ نے منہ موڑ لیا تھا۔ مجھے اس گھر کی خاموشی سے وحشت ہو رہی ہے۔ اسی وحشت کو ختم کرنے کے لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، امید کرتا ہوں تم بھی اس فیصلے میں میرا ساتھ دو گے۔ احمد صاحب نے تمہید باندھ کر بات کا آغاز کیا تھا، کیسا فیصلہ؟ اذہان، میں نے تمہاری عفاف کی شادی کا فیصلہ کیا اور معذرت ابو، لیکن میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ اذہان نے احمد صاحب کو دیکھے بغیر جواب دیا۔ احمد صاحب نے غصے سے ایک بار اپنی بیوی کو دیکھا پھر اپنی بیٹی کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کیا وجہ جان سکتا ہوں میں تمہارے انکار کی؟ کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ وہ ایان بھائی کی بیوی ہے؟ اذہان نے احمد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ ایان کی بیوی نہیں منقوہ تھی اور اب اس کی بیوہ، اور تمہاری اس چھوٹی سی وجہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ احمد صاحب نے پہلے ہی اس بار بیگم سے اسے دیکھا کہا، امی وہ ان کی منقوہ تھی تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے اس کے دل میں جذبات بھی ہوں گے، اور ایک لڑکی کے لیے شادی کے بعد سارے جذبات خود بخود صرف اس کے شوہر کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ نکاح کی طاقت کو تم تب تک نہیں جان سکتے جب تک تم خود شادی نہ کر لو۔ اب اور کوئی وجہ صفحت بیگم کی بات پر احمد صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ بر وقت چھپا گئے تھے۔ امی میں پھر بھی یہ شادی نہیں کر سکتا۔ اذہان دو ٹوک انداز میں بات ختم کر کے اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا، لیکن رہنے دو اس پر، اگر یہ انکار کر رہا ہے تو کرنے دو۔ میری بیٹی کو رکھوں گا تو میں پھر بھی اسی گھر میں، وہ بھی اپنی بہو بنا کر۔ تم عادی سے بات کرو اور مجھے اس کا جواب ہاں میں چاہیے۔ صفحت بیگم کی بات کو تو کا احمد صاحب غصے سے دار تھے۔ اذہان بے ساہتا مڑا تھا۔ صفحت بیگم نے بیچگینی سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے صفحت، تم عادی سے بات کر رہی ہو یا میں خود اس سے بات کروں؟ احمد صاحب نے غصے سے صفحت بیگم کو دیکھا پوچھا، اور اذہان کو تو سرے سے نظر انداز کر گئے تھے۔ ابو یہ غلط ہے، اذہان بے بسی سے بولا تھا۔ کیا غلط ہے؟ کیا صحیح؟ تم مجھے مت سکھاؤ، ویسے بھی تم مجھے انکار کر چکے ہو۔ اب تمہاری بلاس میں ایفی کی شادی عادی سے کرو یا کسی سے بھی۔ احمد صاحب کی بات پر وہ بے بسی سے لب کچل کر رہ گیا تھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ 10 منٹ خاموشی کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے سرد انداز میں بولا تھا، کیسی شرط؟ صفحت بیگم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میرے خواب میں کوئی انسان رکاوٹ نہیں بنے گا۔ سب جانتے تھے پچھلے کچھ مہینوں سے وہ ایکٹر بنے کا خواب دیکھ رہا تھا، اور اسے وہ ہر حال میں حقیقت بنا کر رہے گا۔ اس کے بعد احمد صاحب نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب صفحت بیگم کی آواز نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور جاؤ اب تم رات کافی ہو گیا۔ اذہان ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا اور مسکرا کر باہر چلا گیا۔
تم جانتے ہو اس بات وہ ایک نمبر کا ریچ انسان ہے، وہ جو کہتا ہے پورا کرتا ہے، پھر بھی تم نے اس کی اونٹ پٹانگ فرمائش کو پورا کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ شادی کے بعد سب بھول جائے گا احمد صاحب، بیوی بچوں میں کسے اپنا آپ یاد رہتا ہے۔ سباہت بیگم نے انہیں تسلی دی تو احمد صاحب خاموش ہو گئے، لیکن وہ شاید نہیں چاہتے تھے سباہت بیگم کی تسلی صرف ان کی خام خیالی ثابت ہونے والی تھی۔ دونوں کی رضامندی جان کر احمد صاحب نے گھر والوں سے مشورہ کرتے ہوئے 1 ماہ بعد کی تاریخ مقرر کر دی۔ عارفہ بیگم نے اعتراض کرنے کی کوشش کی تو احمد صاحب نے انہیں سختی سے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ شادی انتہائی سادگی سے ہونا طے پائی تھی۔ گھر کے افراد محلے والے، عارفہ بیگم کے گھر والے اور ذہان کے کچھ دوست شامل تھے۔ اسے 1 ماہ میں عفاف اور ذہان دونوں کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ذہان صبح احمد صاحب کے ساتھ دکان پر جاتا تھا اور پھر وہاں سے دوستوں کے پاس چلا جاتا تھا۔ اس کی واپسی رات کو دیر سے ہوتی تھی اور عفاف نے تو گویا خود کو کمرے تک ہی محدود کر لیا تھا۔ آج ان کی مہندی تو مہندی کی رسم سے پہلے ان دونوں کا نکاح ہونا طے پایا تھا۔ شام کا وقت اور عفاف پیلے جوڑ میں اپنے کمرے میں بیٹھ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ جب سب گھر والے ایک ایک کر کے اس کے کمرے میں داخل ہوئے، سوائے اذہان کے نصرت بیگم نے اسے سرخ دوپٹہ اوڑھ کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں صرف ویرانی تھی۔ لبوں کو ستی سے آپس میں پیوست کی وہ اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پائی تھی۔ فطرتاً گھبراہٹ تھی، شاید جس کا وہ شکار تھی۔ احمد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو ایک آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر فرش پر بے مول ہو گیا۔ تو کیا پھر سے اس پتھر میں احساس جاگ رہے تھے؟ ہوش تو تب آیا جب اسے قبول ہے بولنے کے لیے کہا گیا۔ یا اللہ میرے اس فیصلے کو میرے لیے اچھا ثابت کرنا، آمین۔ بے ساتھ اس نے دعا مانگی تھی اور لرزتے لبوں سے قبول ہے بول کر خود کو اذہان گردیزی کے نام کر گئی تھی۔ نکاح کی رسم کے بعد مہندی کی چھوٹی سی رسم دونوں کو ساتھ بٹھا کر لاؤنج میں ادا کی گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی تھی۔ اذہان کے لبوں پر مسکراہٹ تو جیسے اجنبی لگ رہی تھی، جبکہ عفاف کے چہرے پر باریک جالی دار دوپٹے کا گھونگھر تھا۔ آنکھوں کی نمی اس کے قلب کو وہ بن دیکھے بھی محسوس کر سکتا تھا، اس لیے تو تھکن کا بہانہ بنا کر اس نے رسم کو جلدی سے ختم کروا دیا تھا۔ عفاف کو غاشیہ اس کے کمرے میں چھوڑ کر نیچے کلثوم بیگم کے کمرے میں گئی تھی، کیونکہ عارفہ بیگم نے وہاں چائے بنا کر لانے کو کہا تھا۔ اذہان کپڑے بدل کر واش روم سے باہر نکلا تو سامنے ادھیان کو اپنے کمرے میں کھڑے دیکھا، جس کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت واضح رقص کر رہی تھی۔ اذہان اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے بیٹھ کے جانا بڑھ گیا۔ عزیز بھائی چھت پر چلیے، میرے ساتھ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ادھیان نے بمشکل اپنے لہج کو سنجیدہ کیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب لے جانے لگا۔ کیا مسئلہ ہے عدھی؟ یہیں کر لو، میں بہت تھک گیا ہوں۔ اذہان اسے گھورے بولا، لیکن وہ سنی انسنی کرتے ہوئے اسے چھت پر لے آیا، جہاں آسمان پر تاروں کی روشنی اور چاند کی چمک ماحول کی خاموشی کو پرکشش بنا رہی تھی، جسے اذہان نے محسوس کرنے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی۔ کیا ہے عدھی؟ اذہان نے اس کے ہاتھ سے اپنا آواز چھپایا۔ کچھ نہیں، ادھیان کے جواب پر اذہان نے اسے گھورا تو پھر مجھے جہاں ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب اس کے کانوں میں عفاف کی آواز گونجی، باقی لفظوں کے لیے آواز جیسے منہ میں ہی دب گئی تھی۔ غاشیہ بتا بھی تو کیا بات کرنی ہے؟ اور تم؟ عفاف کی نظر جیسے ہی سامنے اٹھی اس کے الفاظ اس کے لبوں کا ساتھ توڑ کے تھے۔ دونوں کی نظریں ملی تو دلوں میں موجود جذبوں کی انگڑائی لینے کا موقع مل گیا۔ ادھیان مسکراہٹ دباتے ہوئے اذہان کے نزدیک اور سرگوشیانہ انداز میں بولا، بیسٹ آف لک بھائی۔ یہ بول کر وہاں سے بھاگنے والے انداز میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا، جبکہ غاشیہ کھلکھلا کر ہنسے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ عفاف نظریں جھکا کر انگلیاں چٹانے لگی، جبکہ اذہان نے رخ موڑ لیا۔ دونوں اطراف سے کوئی بھی اس رات کی تاریکی میں مدعو خاموشی کو توڑنے میں پہلے ہی کر رہا تھا۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آخر تھک ہار کر جب عفاف واپس جانے کے لیے مڑی تو اس کی چوڑیوں کی چھنکار مقابل کو اس کی طرف متوجہ کر کے رکو۔ اذہان کے بعد ان کو اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، اپنی تیز ہوتی دھڑکن پر بے سہارا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ دل پر گیا تھا۔ اذہان پلٹ کر اس کی طرف آہستہ سے قدم اٹھانے لگا، جس کی اب مقابل کی طرف پوچھ تھی۔ میری طرف دیکھو، ایک اور حکم جو کافی نزدیک سے آیا تھا۔ عفاف بمشکل خود کو نارمل کرتے ہوئے مڑی تھی، جھکی ہوئی نظریں اور نچلے لب کو کچلتے ہوئے وہ مقابل کے لبوں پر مسکراہٹ لیا تھی، جس سے وہ دیکھنے سے کہا تھی مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اذہان کے لفظوں سے زیادہ اس کے لہجے نے عفاف کو سر اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سوالیہ نظر سے اس نے اذہان کو دیکھا، جو اس وقت کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں تم باعث محبت کرتی ہو، اس لیے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا یہ رشتہ نبھانے کے لیے، کیونکہ میں خود بھی اس رشتے کے جڑنے سے خوش نہیں ہوں۔ اذہان کے بعد اس نے شکوہ بڑی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ دکھ، تکلیف، درد سب مل کر اس کی آنکھوں کو نم کرنے کی کوشش کر رہے تھے،
لیکن میں مجبور تھا اور میں جانتا ہوں تمہیں بھی مجبور کیا گیا ہوگا. ہم زیادہ دیر تک ساتھ بھی نہیں رہ سکتے. اسے تم جب چاہو اس رشتے سے آزاد چٹا. بائیں ڈاکٹر صاحبہ پر مل تھپڑ نے اذہان کو مزید بولنے سے روک دیا. اذہان بے یقینی جبکہ عفاف غصے سے اذہان کو دیکھ رہی تھی جو اس کے جذبات کو سرعام نیلام کر رہا تھا. ہاں کرتی تھی میں ان سے محبت اور اب بھی کرتی ہوں. جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عفاف کو کسی بھی مطلب کے بغیر چاہا تھا. میری بے روحی کے باوجود مجھے سمجھا تھا. لعنت بیتی ہوں میں اس وقت پر جس وقت میرا دل تمہارا طلبگار ہوا تھا. اذہان تم عشق میرا جو خون کی مانند میرے جسم میں دوڑتا ہے. میری روح میں بستے ہو تم. ایان سے صرف دل کا رشتہ بننا شروع ہوا تھا جسے قدرت نے ختم کر دیا. لیکن تم نے ازل کا رشتہ تھا نا. جہاں محبت کا خاتمہ ہوتا ہے وہیں سے عشق کا آغاز ہوتا ہے. محبت ہو سکتی ہے لیکن عشق کا خاتمہ صرف موت ہے. تم مجھے خود سے دور کر کے مجھے مارنا چاہتے ہو. کیوں؟ تم اتنے سنگ دل بن گئے ہو. تم تو اپنی فی کی خاموشی کو بھی سمجھتے تھے. اب میرے الفاظ بھی تمہارے یقین کے لیے کام پڑ رہے ہیں. بولتے ہوئے اس کے گال آنسو سے بھیگے تھے جبکہ اذہان کو ساکت رہ گیا تھا. اس کے اظہار پر کیا واقعی وہ اس قدر چاہے جانے کے قابل تعریفی. اذہان نے اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو عفاف پیچھے ہو گئی. دور ہو مجھ سے خبردار جو میرے نزدیک بھی آئے تم میں جان لے لوں گی تمہاری. عفاف اسے انگلی سے وارن کرتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیا. پاگل تھا میں جو نہیں سمجھ سکا کہ محبت تو محرم سے ہو ہی جاتی ہے لیکن عشق کی چادر نصیب والے اوڑھتے ہیں. میں الو کا پٹا ہوں جو تم سے ضد لگا رہا تھا. تمہاری ایک آنسو گیرا نہیں کہ اذہان کے جان لبوں پر آ جاتی ہے. معاف کر دو. اذہان مسکرا کر بولا تو عفاف ہلکی سے رخ موڑ گی. کوئی معافی نہیں ملے گی. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. عفاف یہ بول کر وہاں سے چل گئی جبکہ اذہان کھل کر مسکرا دیا. کل میں تمہاری ناراضگی دور کر دوں گا عفیف. اذہان خود سے بولا مسکراتے ہوئے نیچے کی جانب بڑھ گیا. سرخ لہنگے میں نفاست سے میک اپ کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. اذہان آپ وائٹ شیروانی میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا. دونوں کو لاؤنج میں بٹھایا تو بہت سی رش کو ہاتھ سے بڑی نظریں دونوں کی طرف اٹھ رہی تھی. چاندی کی رسموں کے بعد عفاف کو اذہان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا. اذہان تھا اب دوستوں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کی طرف آیا تو دروازے پر غازیہ اور ادیان کو کھڑے دیکھا. تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اذہان نے انہیں گھورا تھا. 10,000 بھائی پہلے پھر بتائیں گے ہم یہاں کیا کر رہے ہیں. ایان کے جواب پر غازیہ مسکراتی جب اذہان نے صرف گھورنے پر اتفاق کیا تھا. اذہان نے انہیں 10,000 روپے دیے اور دانت پیستے ہوئے بولا دونوں اب مجھے صبح تک نظر مت آنا. ایان پیسے لے کر بھاگا جب غازیہ اس کے پیچھے بھاگی تھی پیسے لینے کے لیے. اذہان کمرے میں داخل ہوا تو سامنے عفاف گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی. اذہان کے لبوں پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا. وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی. عفاف اس کے بیٹھنے کے بعد ذرا سا پیچھے ہوئی. اذہان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا ان پر اپنے لب رکھ دیے. میں نہیں جانتا کہ محبت کیا ہے نہیں جانتا عشق کیا ہے بس اتنا جانتا ہوں تم میرے لیے ان دونوں لفظوں کا معنی ہو. کوئی وعدہ نہیں کروں گا تم سے کیونکہ وعدے وفا تب ہوگا جب زندگی ہوگی. لیکن یقین رکھنا عفیف تمہارا وفادار بن کر رہوں گا اور یہ وفا موت تک میرے ساتھ رہے گی. اس کے لفظ عفاف کے دل کے 7 ہول کو توڑتے ہوئے اندر گہرائی تک گئے تھے اور اس گہرائی میں موجود سکون اسے سرشار کر گیا تھا. کیا آپ مجھے اجازت کہ میں تمہارا گھونگھٹ اٹھا سکوں؟ وہ حق پا ہوتے ہوئے بھی اجازت طلب کر رہا تھا. اسے رشک آیا تھا اپنی قسمت پر. وہ موت پر ٹھہرائی گئی تھی. سر کو ہلکے سے چوما دیتے ہوئے وہ مسکرائی تھی. اذہان نے گھونگھٹ اٹھایا تو وہ بہت رہ گیا تھا. کچھ لمحوں تک بہت سے بیگانہ ہو گیا تھا. اٹھتی گرتی پلکوں کی بار لبوں کی کپکپاہٹ اور رخساروں کی سرخی پر ہر نقش ہر حرکت کو آنکھوں کے رس سے دل میں اتارا تھا. وہ بے خودی میں آگے بڑھا تھا. اس کی پیشانی پر عقیدت کی مہر ثابت کرتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا. اس لمحے سے اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا. خدا گواہ ہے کہ میں نے تمہیں تہجد کی نمازوں میں بھی مانگا تھا لیکن جب تمہارا ویسے نکاح ہو گیا تھا تب اپنے دل کی سسکیوں کو دباتے ہوئے بھی میں نے تم دونوں کی خوشیوں کی دعا مانگی تھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں میری خاموش آہیں میرے بھائی کو کھا گئی ہیں. میں نے خدا سے بہت معافی مانگی لیکن مجھے سکون بھی نہیں مل رہا. اذہان بولتے ہوئے رو دیا تھا. عفاف نے اس کے ہاتھوں کو تھاما تھا گویا ساتھ نبھانے کا ایک انوکھا وعدہ تھا. اپنے دل سے یہ بات نکال دو اذہان کے ایان کو تمہاری آہیں لگی ہیں. وہ تو شہید کا رتبہ پا چکا اور ایسے مقام پر جہاں لوگ جانے کی خواہش تو رکھتے لیکن نصیب والے جاتے ہیں. مجھے معاف کر دو عفیف میں نے تمہیں بھی غلط سمجھا. میں نہیں جانتا تھا کہ تم نے چھوٹی امی کی اذہان بولا تھا جب عفاف نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اپنا سار نفی مہرایا.
ماضی کے تکلیف کے لمحوں کو اگر جینے کی خواہش دوبارہ کرو گے تو سوائے دکھ کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ مستقبل کا اندازہ بھی لگانا بیوقوفی ہے۔ ہاں، حال کا بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ عفاف کے لفظوں پر اذہان مسکرایا تھا۔ زندگی کا سب سے انمول تحفہ میری عفاف اذہان گردیزی ہے۔ تحفے سے یاد آیا، کہاں ہے میرا منہ دکھائے کا تحفہ؟ عفاف نے اس نے مصنوعی گوڑا تھا۔ اذہان نے شیروانی کی پاکٹ سے ایک ڈبہ نکالا اور اسے کھول کر اس میں سے ایک سونے کی انگوٹھی نکالی جس پر چھوٹے چھوٹے باریک ڈائمنڈ لگے تھے۔ عفاف کا بائیں ہاتھ پکڑ کر تیسری انگلی پہنا کر وہ مسکرایا تھا۔ باخدا، مجھے نہیں معلوم تھا یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں اتنی اچھی لگے گی۔ اذہان کے لفظوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چکا معدوم ہوئی۔ اس نے اذہان کے گرفت سے ہاتھ نکالنا چاہا تو گرفت مزید مضبوط ہوگی۔ فرار ناممکن ہے میری جان، عفاف کے کان میں سرگوشانہ انداز میں بول کر اسے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ محبت کے سامنے محبوب ہو تو ہر چیز کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا عفاف اور اذہان کی شادی کو۔ اذہان کی بڑھتی محبت عفاف کو دن بدن معتبر کر رہی تھی۔ آج حسب معمول سب گھر والے رات کے کھانے پر بیٹھے کھانا تناول کر رہے تھے جب اذہان کی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ابو، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ کتنے پیسے؟ احمد گردیسی نے کھانے سے ہاتھ روک کر اذہان کو دیکھا۔ 1 لاکھ روپے اس کے جواب پر سب گھر والوں نے اسے دیکھا تھا۔ اتنے پیسے تمہیں کیوں چاہیے؟ وہ ایک فلم کے ڈائریکٹر سے بات ہوئی، آج میری ایک دوست کے ذریعے اس نے مانگے ہیں۔ اذہان کے جواب پر احمد صاحب نے غصے سے اسے گھوڑا، میں تمہارے فضول شوق کا پورا کرنے کی اجازت تک نہ دوں اور پیسے تو دور کی بات ہے۔ اب وہ آپ غلط بیانی کر ہیں۔ آپ نے کہا تھا مجھے نہیں دوں گے، اب آپ مجھے پیسے دیں۔ اذہان غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ سب گھر والے خاموشی سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ پیسے حد پار لگتے جو میں تمہیں اتار کر دے دوں۔ خود سڑکوں کی ہاک چھان کر پیسے کماؤ اور اپنے اس فضول شوق کو پورا کرو، کیونکہ میں کسی صورت تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا جہاں صرف جھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے؟ اذہان نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا، نہیں، کسی صورت نہیں، میں اپنی حلال کمائی کو اس طرح کے کاموں میں خرچ نہیں کروں گا۔ انہیں پیسے دینے سے اعتراض نہیں تھا بلکہ اس کی انڈسٹری میں جانے پر اعتراض تھا۔ تو ٹھیک ہے، جا رہا ہوں میں یہاں سے، نہیں رہنا مجھے جہاں باپ اپنی بیٹی کو سمجھ نہ سکے۔ اذہان کی بات پر عفاف کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ شوق سے جب تم جیسے نافرمان کے لیے میرے گھر میں جگہ نہیں۔ احمد صاحب ایک غصے سے بولے تھے۔ اذہان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور عفاف کی طرف بڑھا، چلو میرے ساتھ۔ عفاف نے بے یقینی سے اذہان کو دیکھا، بھی تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ احمد صاحب غصے سے اس کے پاس ہے، خود کو عفاف کے آگے کھڑا کر دیا، کیوں نہیں جائے گی؟ بیوی ہے میری، وہ وہیں رہے گی جہاں میں رہوں گا۔ تمہاری بیوی نہیں، میری بیٹی ہے وہ، تم جہاں مرضی چلو، لیکن میری بیٹی تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ اذہان نے غصے سے ایک نظر عفاف کے جھکے سر کو دیکھا اور دوسری نظر سب گھر والوں پر ڈالی۔ جا رہا ہوں اس گھر، لیکن بہت جلدی اپنی امانت آپ سے واپس لے کر رہوں گا، یاد رکھیے گا۔ یہ بول کر اذہان باہر نکلنے لگا تو صباحت بیگم نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کی بھی سننے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ احمد صاحب کو لگتا تھا وہ 1-2 دن میں واپس آ جائے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ سب گھر والوں کا انتظار ہی رہا۔ 1 ہفتے بعد سب گھر والوں کو معلوم ہوا کہ عفاف امید سے تھی۔ سب خوش تھے، لیکن عفاف ساری رات روتے ہوئے گزارتی تھی۔ احمد صاحب نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن بے سود۔ یہ انتظار مشکل تھا، لیکن اب آہستہ سے سب عادی ہو رہے تھے۔ 9 ماہ بعد حائم آنش نے اس دنیا میں قدم رکھا۔ سب خوش تھے۔ عفاف نے گویا اپنے بچوں تک اپنی زندگی محدود کر دی تھی۔ 4 سال بعد اذہان کو جب بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملا تب سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ضد پوری کر چکا ہے۔ آصفہ بیگم نے اسی دوران عفاف کو ذہنی طور پر بہت اذیت دی تھی، لیکن وہ ڈیٹ بنی رہی اپنے بچوں کے لیے۔ 1 سال پہلے اذہان نے لاہور میں اپنا گھر خریدا اور تب اس نے عفاف کے ساتھ اپنے بچوں کو دیکھا۔ وہ حیران تھا تو اسے ماما پکار رہے تھے۔ اس نے حالت کے ذریعے معلوم کروایا تو ان کی بلدیت کے خانے میں اپنا نام دیکھا وہ خوش کم شرمندہ زیادہ ہوا تھا۔ وہ کیوں چھوڑ گیا تھا اسے؟ اسی شرمندگی میں اسے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن دل اب پہلے سے زیادہ بے چین تھا۔ خدا اس پر رحم آ گیا تو عفاف اس کی زندگی واپس روشنی بن کر آ گئی تھی۔ حال اگلی صبح صبح 10 بجے احمد صاحب کے سامنے حاضر تھا۔ گھر کے سب افراد لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ احمد صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ابو، مجھے معاف کر دے پلیز، میں غلط تھا۔ در کی ٹھوکریں کھا کر مجھے پتہ چلا کہ پیسہ کمانا آسان نہیں۔ کبھی کھانا ملتا تھا، کبھی 2 دن بھوکا رہتا تھا۔ دل کرتا تھا واپس آ جاؤں آپ سب کے پاس، لیکن دماغ ہمیشہ دل کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا رہا۔ تھکا خدا سے مدد مانگی تو اس نے بغیر کسی حساب کتاب کے میری دعا قبول کر لی۔ ایک شو میں نے آڈیشن دیا جس سے میری سلیکشن ہوگی، پھر اللہ کی مرضی سے مجھے نہیں معلوم کس کے ذریعے اللہ نے آج اس مقام پر پہنچا دیا، لیکن وہ زندگی کی ٹھوکر کھاتے ہوئے ایک بات سمجھ میں آئی
کہ خدا کا ایمان تھا جس کی وجہ سے میں ڈگمگایا نہیں، لیکن اگر میں نے اپنے ایمان سے باغی ہو جاتا تو شاید کسی نشے کے اڈے پر بیٹھا ہوتا۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں مجھ پر کب شکر کا سجدہ واجب ہوا۔ آخری بات بولتے ہوئے اذہان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ سب گھر والے خاموشی سے سن رہے تھے۔ تم جانتے ہو اذہان، ایک باپ کے لیے مشکل ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کی اولاد اس سے دور ہوتی ہے۔ بہت تڑپا ہوں یار میں ایان کے شہادت تمہاری جدائی میں۔ اب مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ احمد صاحب کے بابا اذہان نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اولاد سے دوری تو کوئی بھی باپ برداشت نہیں کر سکتا۔ اذہان کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اگر وہ انہیں نرمی سے سمجھاتا تو شاید اتنے سال کی اذیت کسی کو برداشت نہیں کرنی پڑتی، لیکن تقدیر کا لکھا کون ٹال سکتا تھا؟ لکھے کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ وہ کیا اب آپ مجھے میری امانت واپس کر دیں گے؟ اذہان کی بابا احمد صاحب مسکرائے تھے جب عفاف نے گھور کر اذہان کو دیکھا تھا جس کے لبوں پر شرارت مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ بھئی وہ تمہاری امانت ہے، جب چاہے لے لو، لیکن اپنے پوتے و پوتی کو میں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ احمد صاحب کی بابا اذہان نے دیکھا تو کس نے کہا دور ہونے کو؟ آپ سب میرے ساتھ میرے گھر میں رہیں گے۔ اذہان کے بابا احمد صاحب نے اسے گھورا۔ میں اس گھر کا چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا۔ ابو میں چھوڑنے کی بات کب کر رہا ہوں؟ ہم سب ہفتے کے آخری 2 دن جہاں گزاریں گے، باقی سب میرے گھر پر، کیونکہ اب میں اپنے بچوں کو خود سے دور نہیں رکھ سکتا۔ پلیز اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے مان جائیے۔ اذہان کے پاپا صاحب احمد صاحب نے سب گھر والوں کے چہرے دیکھے تھے، پھر کلثوم بیگم کے اشارے پر وہ مان گئے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن میری دکان نہیں چھوڑنے والا میں۔ احمد صاحب کی بابا مسکرایا۔ جب ترکی کے صدر کا باپ دکان چلا سکتا ہے تو ایک ایکٹر کے باپ کے لیے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے ابو۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ سب خوش تھے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد سب نے خوشیوں کا مطلب جانا تھا۔ 5 سال بعد میری شرٹ نہیں ملی ہے اور تم یہاں آرام سے بیٹھی ہو۔ جانتی ہو آفس میں مجھے کتنا کام ہے؟ عدیان لاؤنج میں بیٹھی غازیہ کو دیکھ کر بولا جو ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کون سی شرٹ نہیں ملی ہے آپ کو؟ غازیہ نے اس کی طرف دیکھا، پوچھا میری بلیک والی شرٹ۔ وہ اسے گھور کر بولا آدھی وہ وہیں الماری میں ہینگ کی ہوئی ہے، چلیے دیتی ہوں میں آپ کو۔ غازیہ سے گھورتے ہوئے صوفے کی سہارے سے اٹھی تھی۔ عدیان نے مسکراتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام کر اندر لایا۔ غازیہ نے اس کی شرٹ نکال کر اسے دی اور دانت پیستے ہوئے بولی آپ ہمیشہ مجھے تانگ کرتے ہیں، ذرا سی بھی فکر نہیں ہے آپ کو میری؟ اس حالت میں بھی آپ مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیتے۔ غازیہ 2 ماہ بعد ممتا کے عہدے پر فائز ہونے والی تھی۔ اس کا اشارہ اسی طرح تھا، مجھے میری بیٹی ایکٹیو چاہیے، تمہاری طرح کام چور اسوس نہیں۔ عدیان مسکراہٹ دبا کر بولا میں کام چور ہوں جائیے، نہیں کروں گی اب آپ کو کوئی بھی کام۔ غازیہ حلقی سے بولتے ہوئے کمرے سے جانے لگی تو عدیان اسے پیچھے سے ہاتھ میں لے کر اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائی۔ قسم سے جب تم ناراض ہوتی میرا دل بے ایمانی کے ساری حدیں توڑنے کو کہتا ہے، کیونکہ تم بہت کیوٹ لگتی ہو جب ناراض ہوتی ہو۔ آدھی میں آپ کو گنجا کر دوں گی۔ غازیہ نے اس کے بال پکڑنے چاہے تو وہ بر وقت پیچھے ہوا۔ غازیہ نے اسے گھورا اور کمرے سے باہر جانے لگی جب عدیان اس کے مقابل آیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم ضرور میری کسی نیکی کا وسیلہ ہو غازیہ، میری لاحاصل صبر کا حاصل ہو تم۔ اس کی بابا غازیہ کے رخسار پر سرخی چھا گئی۔ 3 سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو، لیکن غازیہ اب بھی اس سے ایسے ہی شرماتی تھی۔ محبت کرتے ہیں مجھ سے عادی؟ غازیہ نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پوچھا محبت تو کب ختم کر چکا ہوں، اب عشق کی انتہا کو پانا چاہتا تو میرے لیے عشق کا دوسرا نام ہو۔ عدیان کے الفاظ اس کے اندر سرشاری بکھیر گئے تھے۔ وہ بے سادہ اس کے سینے پر سر رکھ اس کے گرد بازو لپیٹ گئی تھی۔ اذہان نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے، اسے اپنے ہثار میں لے لیا۔ عارفہ بیگم اور یوسف بیگم کا 5 سال پہلے گھر میں شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ غازیہ چونکہ احمد صاحب کے گھر تھی اس لیے وہ محفوظ تھی۔ ہاشم کا بھی اس حادثے کے بعد کسی نے قتل قرار دیا تھا۔ احمد صاحب اپنے ساتھ لے تھے۔ غازیہ اس حادثے اور ہاشم کے قتل کے بعد خاموشی ہو گئی تھی، نہ کسی کے سوال کا جواب دیتی تھی اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرتی تھی۔ عدیان اس کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں دکھی ہو رہا تھا۔ کافی ہمت کر کے اس نے احمد صاحب سے بات کی اور پھر عدیان کی ضد پر 3 سال پہلے وہ غازیہ کو اپنی زوجیت میں لے چکا تھا۔ شادی کے 2.5 سال بعد اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی اور آنے قریب 2 ماہ بعد ماں جیسے رتبے پر فائز ہونے والی تھی۔ عدیان کی محبت نے اسے بہت حد تک اس غم سے نکال لیا تھا، لیکن جب کبھی وہ اپنے باپ کو یاد کرتی تھی پھر شدت سے روتی تھی اور تب عدیان اسے اپنی محبت سے سمیٹ لیتا تھا۔ تو پلیز بچے ضد کریں اذہان، میں نہیں چاہ رہی تم جو اپنے بچوں کو لے کر عفاف اور اذہان اپنے بیڈ روم میں تھے۔ جب اذہان اسے بچوں کی ضد کی وجہ سے پارک لے جانے پر منا رہا تھا، عفاف مسلسل انکار کر رہی تھی۔ یعنی پھر مسئلہ کیا ہے؟ اذہان اسے گھور کر بولا آپ کے 4 بچوں کے پیچھے بھاگ کر میری ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی پارک کے ایک کونے میں ہوتا ہے تو کوئی دوسرے میں، وہ تو مجھے وہاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔
شوربا پیچھے میں ہلکان ہوتی رہتی. وفاق شکایتی انداز میں بولی تو اذہان کا کہکا نکل گیا. یا ہائے معاونت کی خواہش پوری تو کرنی تھی نا. ایک بھائی چاہیے تھا تو دوسرے کو بہن. تو اللہ نے دونوں کے سنو ایک ہی بار میں 2 جوڑواں اور دے دیے. اذہان وفاق کے 3 سالہ 2 اور جوڑواں بچے تھے. بیٹا دہان گردیزی اور بیٹی عراف گردیزی. 12 سالہ ہائے معاونت کے لیے گویا وہ دونوں کھلونے تھے. عزیز میں نہیں جاؤں گی, آپ امی کو لے جائیے ساتھ یا بڑے ابو کو بھیج دیں. میں نہیں جاؤں گی. وفاق دو رخ انداز میں بات ختم کر کے واش روم کی طرف بڑھنے لگی تو اذہان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا. یار پلیز مان جاؤ نا. اذہان کی آنکھوں میں التجا تھی. وفاق کا دل لمحے میں موم ہوا تھا. جانتے میں ان آنکھوں سے ہار جاتی ہوں, اس لیے تم میری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہو. وفاق اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے بولی. اذہان نے مسکرا کر اس کے گرد ہتھیار باندھا, اس کے لبوں پر بوسہ دیا. ابھی کچھ ہی لمحے ہوئے تھے جب آنش بنا دروازہ ناک کے کمر میں داخل ہوئی. وفاق اور اذہان جلدی سے ایک دوسرے سے دور ہوئے. وفاق تو واش روم میں چل کے جب اذہان اپنی بیٹی کو گھور رہا تھا. سوری پاپا آپ کو ڈسٹرب کیا, لیکن ہم لیٹ ہو رہے ہیں, جلدی آئیے. آنش شرارت سے بڑھ کر بھاگے. جب اذہان نے مسکرا کر رائے کیا تھا پلیز بچے ضد کر ہیں. اذہان میں نہیں چاہ رہی, تم جاؤ اپنے بچوں کو لے کر. وفاق اور عرفان اپنے بیڈ روم میں تھے جب اذہان اسے بچوں کی ضد کی وجہ سے پارک لے جانے پر منا رہا تھا اور وفاق مسلسل انکار کر رہی تھی. یا عرفی مسئلہ کیا ہے؟ اذہان اسے گھور کر بولا. آپ کے 4 بچوں کے پیچھے بھاگ کر میری ہمت ختم ہو جاتی ہے. کوئی پارک کے کونے میں ہوتا ہے تو کوئی دوسرے میں, وہ تو مجھے وہاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. شوربا پیچھے میں ہلکان ہوتی رہتی. وفاق شکایتی انداز میں بولی تو اذہان کا کہکا نکل گیا. یا حائم اور آنس کی خواہش پوری تو کرنی تھی نا. ایک بھائی چاہیے تھا تو دوسری کو بہن. تو اللہ نے دونوں کی سن لی اور ایک ہی بار میں 2 جوڑواں اور دے دیے. آنش رائے سے بڑھ کر بھاگی جبکہ اذہان مسکرا کر رہ کہ زندگی میں آزمائشیں آتی ہے. کچھ آزمائشوں کا عرصہ تھوڑا, کچھ کا عمر بڑھ ہوتا ہے. بس شرط یہ کہ ان آزمائشوں میں انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے. صبر کرنے سے پھل ضرور ملتا ہے اور یہی پھل اذہان نے بھی پایا تھا. ایسا نہیں تھا پچھلے 5 سالوں میں اس نے کوئی کام نہیں دیکھا تھا. کلثوم بیگم کی وفات ان کے غموں میں اضافہ کا باعث بنی تھی, لیکن سامنے ایک دوسرے کو سنبھالا تھا. اپنوں کا ساتھ تھا تو وقت گزر گیا. اگر دکھ کو بانٹنے والا کوئی نہ ہو تو انسان کا دل شدت تکلیف سے پھٹنے لگتا ہے. تب اسے اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا, نہ کوئی مددگار, نہ کوئی قریب دار. وہ ذات خود بات یقین کروا لیتی ہے. خدا اپنی اہمیت کو انسان کی زندگی میں دکھا دیتا ہے. بس کامل یقین شرط ہے. کبھی بھی گمان نہ رکھو خدا پر, کیونکہ وہ تمہیں تمہارے گمان کے مطابق دیتا ہے. لیکن اگر یقین رکھو کہ خدا جو کر رہا ہے وہ بہتر ہے تو وہ تمہیں بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین.